الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فرقان کی آیت نمبر کیا ہے 71 71 جی عباد الرحمن کی صفات ہم پڑھ رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جو بیک گراؤنڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی وہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سوائے حق کے، ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو بھی کوئی یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا، ولا یزنون۔ تو یہاں پہ تین چیزیں جو ہے وہ جوڑی گئی ہیں، ایک شرک مع اللہ، اور ایک قتل نفس، اور ایک زنا۔ زنا میں عموماً جو ہے وہ زنا اپوزٹ جینڈرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور سیم جینڈر سیم سیکس کے ساتھ بھی زنا میں ہی اس کو شمار کیا جاتا ہے جہاں بھی کوئی قرآن میں آیات ہے۔ البتہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کو قرآن میں الفاحشہ کہا ہے، الفاحشہ، اتأتون الفاحشہ الف لام کے ساتھ، اور زنا کو جو ہے وہ نکرہ فاحشہ، فاحشتن یا فاحشتن جو ہے وہ کہیں ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جنس پرستی ہے وہ سیم سیکس سے زیادہ اپوزٹ سیکس سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ الفاحشہ یعنی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا دا فاحشہ، یعنی گویا فاحشہ یہی ہے، فحاشی یہی ہے، تو اس کا زیادہ بڑا گناہ ہے اور ہر حال میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے وہ جو توبہ کر لے۔ ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکشوالٹی۔ تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے وہ الفاحشہ کہا گیا اس کو قرآن میں، اتأتون الفاحشہ، یعنی گویا کہ فاحشہ فحاشی اسی میں محصور ہے۔ الف لام کے ساتھ جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے نا، یعنی قید لگ جاتی ہے کہ گویا یہی فاحشہ ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے وہ جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے غفور اور رحیم ہے، بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بہرحال کیمرہ جو ہے وہ ویڈیو اس کا کچھ اس کو دیکھ رہے ہیں، صحیح ہو رہی ہے، باقی آپ جو آڈیو تو صحیح آ رہی ہے نا آپ کی، تو اس پہ ہم پڑھنے پہ دھیان دیتے ہیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ یہ تبدیل سیئات حسنات، اس میں کیا مراد ہے، یعنی برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس پہ میں نے کچھ بتایا تھا آپ کو، کیا بتایا تھا؟ آواز نہیں آ رہی، مائک لیں۔ شیخ ہم نے اس کے دو بتائے تھے کہ ایک دنیا میں ہوتا ہے اور ایک آخرت میں۔ تو ایک دنیا میں یہ تھا کہ جیسے جو شراب پیتا ہے وہ شراب پینا چھوڑ دے گا تو یہ نیک اس سے بدل جائے گا، اور ایک آخرت میں یہ ہوگا کہ جیسے جو گناہ ہوں گے اس کے تو وہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ صحیح۔ بہرحال اس میں دو اقوال ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ جو گناہ ان کی نیکیوں میں تبدیل ہوں گے اس دنیا میں ہوں گے، اور دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں ہوں گے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں ہوں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ حدیث ہے سنن ترمذی کی، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ آخری درجے کا جو جہنمی، آخری درجے کا جو جنتی ہوگا، جو جہنم سے باہر نکلے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری جو اس کے گناہ ہوں گے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، سارے گناہ اس کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور کہا جائے گا اس کو کہ اب جنت میں داخل ہو جا۔ تو میں نے شاید کچھ یوں بتایا ہوگا کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے اس کے اثرات کو اور گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ پہلا جو سبب ہے جو گناہوں کی تکفیر مراد گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا، پہلا جو سبب ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ کے ذریعے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو آخرت میں انسان جب جہنم سے نکالا جائے گا تو بھی اس کو جو ہے وہ، یعنی اب تو اس کی معافی ہو گئی لیکن اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور احسان ہوگا۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو شخص توبہ کرے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فإنه، تو بے شک وہ، یتوب، توبہ کرتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، متابا، سچی توبہ کرنا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔ لٹرل اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ومن تابا فإنه يتوب إلى الله متابا، کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے مختلف معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے. ایک تو یہ ہے کہ جو شخص ومن توبہ، جو اصل میں توبہ جو ہے وہ رجوع سے، رجوع کرنا اللہ کی طرف، چونکہ توبہ میں جو ہے وہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف اس دنیا میں رجوع کرتا ہے یعنی توبہ کرتا ہے تو وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا، رجوع کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. ایک معنی تو یہ بھی سلف نے کیا ہے کہ ومن تابہ یعنی ومن رجع الی اللہ توبۃ، جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے توبہ کرتے ہوئے، فإنہ یرجع الی اللہ فی الآخرہ فی الجنہ، تو وہ اللہ کی طرف لوٹے گا اللہ سے ملاقات کے لیے جنت میں. ایک معنی یہ بھی ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. ومن تاب یعنی جو شخص نیک قصد کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے توبہ کرنے کا، تو پس خالص اللہ ہی کی طرف وہ توبہ کرے، سچی توبہ کرنا، یعنی اس کی توبہ میں کوئی نفس کی لذت یا نفس کی پاکیزگی یا نفس کا کوئی بھی حصہ نہ ہو. مثال کے طور پر اگر وہ توبہ کر رہا ہے، اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو وہ اس لیے توبہ کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی میں نے توبہ کر لی، یا وہ کسی اور دنیاوی مقاصد کے لیے توبہ کر رہا ہے. تو جو شخص ومن توبہ، جو بھی شخص ارادہ رکھتا ہے توبہ کرنے کا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرنے کا، فانه يتوب الى الله متابا، تو وہ سچی توبہ اللہ کی طرف کرے، یعنی اس میں اور کسی کا کوئی مکس اپ نہ ہو، کوئی مکسنگ نہ ہو، صرف اللہ ہی کے لیے خالص توبہ کرے. یہ دوسرا قول ہے. اس میں دیکھیں جو اقوال ذکر کر رہا ہوں نا، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب تفسیر میں ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے، جب اس طرح کے اقوال ذکر کروں تو یہ اختلاف تنوع میں سے آتا ہے، یعنی یہ ایسا اختلاف ہے جو ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک ڈائیورسٹی کا اختلاف ہے کہ اگر میں یہ قول بھی لے لوں تو بھی صحیح ہے، یہ لے لوں تو بھی صحیح ہے، یہ لے لوں تو بھی صحیح ہے. تو پچھلی آیت میں جو میں نے بتایا کہ آخرت میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جائے گا، ایسا بھی ہوگا. دنیا میں ایک قول علماء کا یہ ہے کہ دنیا میں ہی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، کیونکہ انسان جب توبہ کرتا ہے، آپ دیکھیں انسان جب توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ، اب مثال کے طور پر اس نے 10 سال ایک گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور روزمرہ کی بنیاد پر وہ گناہ کیا ہے. اب اگر انسان توبہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ توبہ ہر ایک دن اس گناہ کو جا کے اس گناہ کو مٹاتی ہے. آپ دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں کہ دنیا میں توبہ جو ہے، دنیا میں توبہ برائیوں کو کیسے مٹا دیتی ہے. پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ تکفیر السیئات کا مسئلہ ہے. تکفیر السیئات یعنی گناہوں کو تبدیل کر دینا نیکیوں میں. یہ ہمیں بہت ساری نصوص اس بارے میں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو تبدیل کر دے گا نیکیوں میں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیکی اور فرما برداری میں تبدیل کر دیتا ہے. تو ایک قول تو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ ہوگا، اور میں نے بتایا کہ دنیا میں کیسے ہوگا، دنیا میں کیسے ہوگا، دنیا میں توبہ کے ذریعے ہوگا. دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں ہوگا. اور آخرت میں کب ہوگا؟ کہ جب وہ جنت، یعنی آخری درجے کا جنتی ہوگا، وہ جہنم سے نکلے گا. جب یعنی جہنم میں وہ گیا اس لیے کیونکہ اس کے کچھ ایسے گناہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیے، بلکہ وہ جہنم میں گیا. اب وہ جہنم میں گیا تو جب جہنم سے نکلا، جہنم نے اس کے سارے گناہوں کو دھو دیا. اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے کہ وہ لے کے جنت میں جا سکے، یعنی اب وہ نیوٹرل گراؤنڈ پہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ جنت میں جا سکے. یہ بات، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ کوئی بھی شخص جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ پورا گناہوں سے پاک نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ پورا گناہوں سے پاک نہ ہو جائے. گناہوں سے پاک ہونے کے مختلف ذریعات ہیں، یا تو وہ توبہ کر لیتا ہے، یا تو اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یا پریشانی آ جاتی ہے. موت کے وقت پھر بھی گناہ باقی ہیں تو اس کو عذاب قبر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے موت کی تکلیفیں آتی ہیں، اس کو موت کی تکلیفوں کے بعد بھی کچھ گناہ بچ جاتے ہیں تو پھر اس کو عذاب قبر دیا جاتا ہے. عذاب قبر کے بعد بھی گناہ بچ جاتے ہیں تو میدان محشر میں اس کو تکلیفیں آتی ہیں. میدان محشر کی تکلیف بھی اگر اس کے گناہوں کو صحیح طریقے سے دھو نہیں سکی تو پھر آخرکار اس کو پل صراط پر جانا پڑتا ہے، اور پل صراط اس کو نوچتی ہے. پل صراط کے جو اس میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو نوچتے ہیں اور اس کو زخم دیتے ہیں. اگر پل صراط کی تکلیف بھی اس کے گناہوں کو دھو نہیں سکتی، قرت کہاں چل رہی ہے؟ باہر چل رہی ہے. اگر پل صراط کی تکلیف بھی ان گناہوں کو نہیں دھو سکتی تو پھر بالآخر وہ جہنم میں گرے گا. جہنم اس کو جلاتی رہے گی جب تک کہ اس کے وہ گناہ سے کمپلیٹلی پاک صاف نہ ہو جائے. جب وہ گناہ سے کمپلیٹلی پاک صاف ہو جائے گا پھر وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے گناہ سارے کے سارے نہ دھل جائیں. تو یہ دنیا بھی ممکن ہے اور آخرت میں بھی ممکن ہے. آخرت میں نے بتایا کہ کب ہوگا، کہ جب دنیا میں اس کے گناہ مٹے نہ ہوں تو آخرت میں یہ معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. ورنہ اگر انسان توبہ کر لے تو توبہ ہر ایک نیکی کو، ہر گناہ کو نیکی بنا دیتی ہے. ہر گناہ کو کیسے، یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ توبہ یعنی مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ 10 سال گناہ کیے، ٹھیک ہے، ہر دن وہ گناہ کیا. اب آپ اس مقام پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ توبہ کر لیں. اب جب آپ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں فلاں گناہ سے توبہ طائب ہو کے آج تیری طرف لوٹتا ہوں اور آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تو میری مغفرت
فرما دے اور مجھے معاف کر دے. تو جب بندہ اگرچہ توبہ تو ایک ہی دفعہ کر رہا ہے لیکن یہ ہر اس گناہ پر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے جو اس نے 10 سال تک کی ہے. لہٰذا یہ یہ توبہ ایک توبہ ہر اسپیسیفک گناہ کو مٹاتی ہے, اور جب اسپیسیفک گناہ کو مٹا دیتی ہے تو اس گناہ کی جگہ یہ توبہ آ جاتی ہے. یعنی آپ ان ایسنس توبہ ایک ہی کر رہے ہیں لیکن یہ بہت ساری توبہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ یہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. یعنی اس گناہ میں, اس توبہ میں دیکھیں آپ, ندامت ہے, اس توبہ میں افتقار, فقر ہے, محتاجگی ہے, ندامت ہے, عاجزی ہے, یہ ساری اعمال القلوب ہیں اور یہ ساری نیکیاں ہیں جو ہر اس گناہ کے بدلے میں آ کے ریپلیس ہوتی ہیں. یہ صرف توبہ میں دعا ہے, عاجزی ہے, انکسار ہے, افتقار ہے, ندامت ہے, ٹھیک ہے, یہ پورا اعمال کا مجموعہ ہے یہ توبہ. لہٰذا جب ہر گناہ پر یہ پورا اعمال کا مجموعہ آ کے ریپلیس ہوگا تو یہ کہنا بجا ہے کہ ہر گناہ کے بدلے حسنات لکھی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ یہ حسنات اس گناہوں سے بھاری ہیں, یعنی ایک توبہ جو ہے وہ کیا اس گناہ پر بھاری ہے؟ دیکھیں آیت میں یہ کہیں بھی نہیں ہے, آیت میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک گناہ کے بدلے ان کو ایک حسنہ دی جاتی ہے, بلکہ کیا ہے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ بہت ممکن ہے, یہ بہت ممکن ہے کہ ایک گناہ کے بدلے یہ 5 کتنی ہیں جو بھی ہیں 4-5 ایک گناہ کے بدلے یہ 5 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک گناہ انسان 10 سال تک 20 سال تک 30 سال تک کرتا رہا اور پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کی تو ایک گناہ کے بدلے اس کے بعد اوپر 10 15 20 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کے بدلے ایک ہی نیکی دے گا, بلکہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ توبہ پورے اعمال کا مجموعہ ہے, اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو ہر گناہ کو ریپلیس کرتی ہے وہ توبہ. اب گناہ تو ایک ہے لیکن توبہ پورا اعمال کا مجموعہ ہے, یعنی گویا کہ ہر گناہ کو پورے اعمال کا مجموعہ ریپلیس کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پتہ نہیں میں کتنی سمجھا پایا ہوں آپ کو یہ بات. بہرحال مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی اس میں گہرائی تھی بات میں. یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا ہے. بڑی اچھی اور بڑی دقیق گہری بات ہے, جس کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے, اللہ کی رحمت کتنی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, ایک توبہ کرتا ہے سچے دل سے اور اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے میں اس کو اس دنیا میں ایک گناہ کے بدلے 10 15 20 100 200 ڈیپینڈ کرتا ہے توبہ کس لیول کی ہے. اگر توبہ بہت پائے کے لیول کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ کے بدلے اس کے لیے جو ہے وہ 50,000 نیکیاں لکھی جا رہی ہوں. وعلیکم السلام. اللہ بہتر جانتا ہے. الغرض بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ افرح بتوبۃ عبدہ, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے, حدیث مشہور ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صحرا میں نکلتا ہے اور اس کا جو ہے وہ اونٹ پہ سامان وغیرہ ہوتا ہے, تو اونٹ اس کا گم ہو جاتا ہے. وہ ایک سائے میں ریسٹ کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو اونٹ پر اس کا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے اور اونٹ اس کا گم ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ اونٹ ڈھونڈتا رہتا ہے بالآخر اس کو اونٹ نہیں ملتا. پیاس کے مارے, بھوک کے مارے ایک جگہ موت کی امید لگاتے ہوئے اور زندگی سے نا امید ہوتے ہوئے وہ لیٹ جاتا ہے اور مرنے کی تیاری کرتا ہے, اور اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کا اپنے سارے سامان پانی کے ساتھ سب حاضر ہے. اچھا اب اس کی خوشی کا لیول کیا ہے؟ اس بندے کی خوشی کا لیول یہ ہے, یعنی ایک تو یہ لیول ہوتا ہے نا کہ خوشی میں غلط, خوشی میں جو ہے وہ ایک غلط الفاظ کہنا. ایک خوشی کا لیول یہ ہوتا ہے کہ الٹے الفاظ کہنا. اس بندے کی خوشی کا لیول یہ تھا کہ اللہم انت عبدک وانا انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے توبہ کرنا, اسی لیے اللہ تعالیٰ دن اور رات میں جو ہے وہ اپنا بازو پھیلا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکارتے ہیں کہ جو رات کو گناہ کرنے والا ہے شاید کہ وہ دن میں اللہ کی طرف لوٹ آئے, اور جو دن میں اللہ کے گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف رات میں لوٹ آئے. تو اس آیت سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے, اس سنت سے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے. جس کو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا جو میں نے کہا ہے. عبد الصمد بھائی کیوں آپ پیتی نہیں ہیں یا ایسی تکلفن نہیں پی رہے؟ نہیں تو ابھی پی لیں. نہیں آپ پیئیں, میں بھی نہیں پیوں گا, آپ پی لیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ کوئی سوال ہے؟ جی یہ آیت نمبر 70 ویسے تو 71 پہ تھے ہم,
71 से वापस 70 पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद साहब, आपने ये चीज़ हमें सिखाई है कि अगर सच्ची तौबा एक होगी, अगर एक सच्ची तौबा बंदा करेगा, लेकिन उसके अंदर जो सच्चाई के साथ उसकी आजिज़ी, फ़कीरी, इनकिसारी और नदामत शामिल होगी, तो बकदरे इन अमाल के, चूँकि ये तौबा इन तमाम अमाल का मजमू है, अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर हैं कि उसकी कई एक गुनाह को कई एक नेकियों में तब्दील कर सकते हैं। जी बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया। शेख, आपने कहा कि आखिरत में जो जब गुनाह होंगे बाकी तो जन्नत में जाके गुनाह मिट जाएंगे, फिर बंदा न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जन्नत में जाने के लिए उसके गुनाहों को नेकियों में बदला जाएगा। तो शेख, मतलब गुनाह जब मिट गए जहन्नुम में, तो फिर वो गुनाह को नेकियों में बदलने का समझ नहीं आया। मतलब हाँ, सवाल यह है कि जब एक बंदा सुनन तिरमिज़ी की जो हदीस आपने बताई उसके मुताबिक ये है कि बंदा गुनाह की वजह से जहन्नुम में गया, अब जहन्नुम से निकला, तो अब उसके गुनाह नेकी में क्यों तब्दील हो रहे हैं, हालांकि गुनाह तो मिट चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को नेकी में इसलिए तब्दील नहीं किया कि उसको जन्नत में दाखिल कर सके। अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर सदका करना चाहा, तो अल्लाह ताला ने सदका किया कि जितने तेरे गुनाह है ना उतनी मैं तुझे नेकियां दे देता हूँ, तो ये ले नेकियां और जन्नत में जा। गुनाहों की सजा तो वो काट के आ गया, ठीक है, गुनाहों की सजा तो वो काट के आ गया, लेकिन जो उसको नेकियां दी जा रही हैं वो बतौर सदका है। सवाल है हर गुनाह की तौबा करनी होगी? मैंने आपको वही बताया ना कि अगर गुनाह की जिन्स एक है, गुनाह की जिन्स एक है, मिसाल के तौर पर एक इंसान है वो गाने सुनता था, तो अब हर गाने से तौबा नहीं की जाती है, बल्कि म्यूजिक से तौबा करना है। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर 10 साल आपने म्यूजिक सुना है हर दिन, तो अगर आपने एक तौबा की है तो हर दिन का जो म्यूजिक सुनने वाला जो गुनाह है आपका, उसके मुताबिक जाके वो तौबा उस म्यूजिक के जाके रिप्लेस हो जाती है, और तौबा अपने पूरे अमाल के मजमूए के साथ रिप्लेस होता है। ये पॉइंट समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा था कि गुनाह, तौबा जो है वो हर गुनाह पर कैसे रिप्लेस होती है। तौबा एक है, गुनाह की एक जिन्स के गुनाह बहुत सारे हैं, ठीक है, एक जिन्स है उसमें गुनाह जो है वो बहुत सारे हैं। यानी म्यूजिक है, उसने हर दिन म्यूजिक, हर टाइम म्यूजिक सुना है, अब एक तौबा की उसने और वो पूरी जिन्स के हर दिन का गुनाह जो है वो माफ हो गया, माफ तो हो गया, वो तौबा हर गुनाह पे जाके रिप्लेस हो गई। और जो नामाए अमाल में वो हर दिन का एक म्यूजिक लिखा हुआ था, हर दिन वो तौबा अपने मजमुए अमाल के साथ लिखी गई। यानी जहां उसका नामाए अमाल गुनाहों से भरा हुआ था, उसका नामाए अमाल अल्लाह ताला की रहमत की वजह से नेकियों में तब्दील हो गया। तो हर गुनाह से तौबा करने का मतलब ये है कि अगर जिन्स अलग है, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है वो उमूमन फहाशी से तौबा करता है, अब ये भी फहाशी में मूवीज देखना आती हैं, या अपोजिट जेंडर से बातें करना आती हैं, या गाने सुनना आते हैं, अगर इंसान फहाशी से तौबा कर ले तो ये सारी चीजें जो है वो तौबा में आ गई, ठीक है। और तो मकसद ये है कि, लेकिन एक ही जिन्स के हर गुनाह से तौबा करना जरूरी नहीं है, तो मुमकिन बात नहीं है। हाँ, हम यूं कर सकते हैं कि बार बार अपने गुनाहों को याद करके रोते रहें, ताकि वो जो तौबा गुनाह को रिप्लेस कर रही है वो एक तौबा ना हो, बल्कि हर रोज की तौबा उस गुनाह को जाकर रिप्लेस करे। इसके पीछे एक पस मंजर था जो हमने जिक्र किया था ना, इस आयत की तफसीर के पीछे एक पस मंजर है जो अभी हम बात कर रहे हैं शायद। अच्छा, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और मुझे एलैबोरेट करने दें। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दफा, यानी जिन से गुनाह, कैटेगरी ऑफ गुनाह के बारे में अगर आपने तौबा कर ली तो अब आप बस बेफिक्र हो जाएं, ये बात नहीं है, फिक्र तो रहेगी। सच्ची तौबा की अलामत यह है कि गुनाह की फिक्र तो रहेगी। अगर से आप तौबा कर चुके, आपने तौबा कर ली गुनाहों से, लेकिन आप अल्लाह ताला से दुआएं करने में रो पड़ते हैं कि अल्लाह मेरे साहब का गुनाह थे, आपको कैसे पता कि अल्लाह ताला ने कबूल किए नहीं की? तो लिहाजा गुनाहों पर रोना, ये तो हदीस में भी आता है कि जब फितने बढ़ जाए तो इंसान को चाहिए कि घर को लाज़िम पकड़ ले, अपने गुनाहों पर रोए। तो गुनाहों पर रोना ये कोई एक बार का वन ऑफ अमल नहीं है। इसीलिए इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान का एक गुनाह जो है वो इतनी सारी नेकियों को लेके आता है, उसकी सोच में भी नहीं होता कि इंसान एक गुनाह करता है और वो उसके लिए बेहतर होता है, इस इन अ सेंस के वो एक गुनाह उसके लिए इतना नेकियों का जो है वो पूरा पहाड़ लेके आता है। यानी अब उस गुनाह की वजह से एक दफा तौबा नहीं करता, बार बार उसको याद करके रोता है, अल्लाह ताला से तौबा करता रहता है, रोता रहता है, और वो तौबा में भी एक मजमुआ पूरा अमाल है। तो एक गुनाह के बदले पता नहीं उसकी कितनी नेकियां लिखी जाती हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का रहमत, अल्लाह की रहमत और अल्लाह ताला का करम है। आगे चलते हैं। जी, तो ये बता रहा था आयत नंबर 71 में, वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, कि जो शख्स तौबा करेगा और अमाल सालिह करेगा तो वो जो है वो सच्ची, यानी ये है अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा। इसमें मैंने दो अकवाल जिक्र किए थे, ठीक है। एक कॉल ये, इस आयत का एक कॉल ये है कि जो शख्स तौबा का इरादा रखता है तो बस अल्लाह ही की तरफ, अल्लाह ही के लिए तौबा करे। दूसरा, वमन तौबा फिद दुनिया फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा फिल आखिरा, ठीक है, ये दूसरा कॉल है।
یہ بھی سلف سے منقول ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس دنیا میں وہ آخرت میں بھی اللہ کی طرف اللہ کو جا ملے گا, اللہ کی طرف رجوع کرے گا. تیسرا ہاں ومن تاب وعمل, قرآن کی آیت ہے 71, ومن تاب, میں نے تفسیر کی ومن تاب فی الدنیا فإنہ یتوب الی اللہ فی الآخرہ, یہ ایک عربی میں ایک تفسیر کی ہے میں نے. ایک اور اس کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو یہی ہے اصل توبہ. یعنی اگر میں اس تفسیر کے مطابق اگر ترجمہ کروں اس آیت کا تو وہ یہ ہوگا ومن توبہ, اور جو شخص اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے, وعمل صالحا, اور نیک اعمال کرتا ہے, فإنہ, تو بے شک, یتوب الی اللہ متابا, یہی ہے اصل اللہ کی طرف توبہ کرنے والا. جیسے کہ وہ حدیث ہے نا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو یہ کوئی عام ہجرت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے, یہ بتانا مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو تیسرا قول کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو یہی ہے وہ توبہ کہ جس طرف رجوع کیا جائے, اور یہی ہے وہ توبہ, یعنی یہ کوئی عام رجوع نہیں ہے, یہ کوئی عام توبہ نہیں ہے بلکہ یہ توبہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کی طرف ہے. آگے جاتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما, اور وہ لوگ یعنی عباد الرحمن کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو لا یشہدون الزور, وہ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں لیکن زیادہ راجح معنی جو ہے وہ یہی ہے. کیا ہے کہ جو لوگ باطل مجالس میں شریک نہیں ہوتے. لا یشہدون, یشہدون کا معنی حاضر ہونا, الزور باطل, زور یعنی وہ ہر وہ قول یا فعل یا مجلس جو کہ باطل ہو, جس میں بارش ہو رہی ہے تیز, مجھے کیوں آواز نہیں آ رہی؟ اچھا ویسے اندھیرا بھی کافی ہو گیا ہے. کراچی والوں کے لیے تھوڑی بارش بھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. والذین لا یشہدون الزور, وہ لوگ جو یشہدون کا معنی حاضر ہونا, اور دوسرا قول کے مطابق یشہدون کا معنی شہادت دینا, وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. والذین لا یشہدون الزور, وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. لیکن جو پہلا معنی ہے وہ زیادہ راجح. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا قول مراد ہوتا تو آیت یوں ہوتی والذین لا یشہدون بالزور, با حرف جر کے ساتھ, کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اگر معنی یہ ہوتا تو زور کے سے پہلے با حرف جر ہوتا, لیکن چونکہ با حرف جر نہیں ہے لہٰذا معنی زیادہ اولا اور راجح یہ ہے کہ کراچی والوں کو جب بارش دکھ جائے تو دھیان بھی ہٹ جاتا ہے. کیا بات ہے, کراچی والے کوئی پانی وانی نہیں دیکھتے کیا؟ کراچی والے نمکین پانی دیکھتے نا, میٹھا پانی نہیں دیکھتے, سمندر کا پانی دیکھ. تو پہلا معنی زیادہ راجح ہے کہ وہ لوگ جو باطل مجالس میں شریک نہیں ہوتے, باطل مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے, یعنی جہاں گانے چل رہے ہوں, جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, جہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہو, جہاں سیگریگیشن نہ ہو, جہاں نشے چل رہے ہوں, جہاں گالیاں چل رہی ہوں, جہاں بد کلامی چل رہی ہو, یہ عباد الرحمان جو ہیں وہ ان لوگوں میں اٹھا بیٹھا نہیں کرتے, شریک نہیں ہوتے. یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ فحش گوئی نہیں کرتے یا زور باتیں نہیں کرتے یا باطل باتیں نہیں کرتے یا باطل یہ تو طے ہے کہ عباد الرحمان جھوٹی باتیں نہیں کرتے, گالیاں نہیں دیتے, میوزک نہیں سنتے, بلکہ عباد الرحمان کو تو لیول ایک اور اوپر ہے کہ جہاں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں شریک بھی نہیں ہوتے. تو لہٰذا ایسی دعوتیں, ایسی مجلسیں جہاں پہ میوزک چل رہا ہو وہاں پہ نہ جایا جائے. لوگ برا مان جائیں گے تو ٹھیک ہے, میرا رب برا نہ مانے, اس کی پرواہ ہونی چاہیے. یہ بہت کامن ہے اور یہ ایشوز جو ہیں وہ ہم بہت فیس کرتے ہیں کہ فلاں جگہ دعوت ہے وہاں میوزک چل رہا ہے, فلاں جگہ دعوت ہے فیملی میں وہاں سیگریگیشن نہیں ہے. اللہ المستعان, لڑنا پڑتا ہے ہمیں اپنی فیملی والوں سے, اپنے گھر والوں سے کہ ہم نہیں آئیں گے. بہرحال یہ تجربے سے بتا رہا ہوں, یہ لڑائی صرف ایک دفعہ کی ہے. آپ یہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ بھائی میں ایسی مجلسوں میں نہیں جایا کرتا, تو ایک دو دفعہ جو ہے وہ ریزسٹنس آئے گی, رکاوٹ آئیں گی. پھر اس کے بعد جب لوگوں کو پتا چل جائے گا بھائی آتے ہی نہیں ہے, تو آپ کو لوگ دعوتیں بھی صرف فارمیلٹی کی بیسس پہ دیں گے کہ یہ لے کارڈ, آنا نہیں ہے آپ نے, کارڈ لے لیں آپ, ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک دفعہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے, مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی محفلوں میں چلے جائیں. کیا مجبوری ہے؟ تعلق ٹوٹ جاتا ہے, یہ کیا مجبوری ہے یار؟ ہم یہ کہتے ہیں, ہمیں جب ایسے لوگ بتا دینا کہ بھائی آپ کا تعلق ٹوٹ جائیں گے آپ جائیں, ہم کہتے ہیں میری مجبوری ہے بھائی, میرا رب ناراض ہو جائے گا. تم میری مجبوری سمجھو, اللہ کے واسطے تم میری مجبوری سمجھ لو. اول تو یہ ہے کہ تم نہ کرو, اگر تم اصرار کرتے ہو تو کم از کم اس بات پہ اصرار نہ کرو کہ میں آؤں, کیونکہ میری بہت بڑی مجبوری ہے. ہاں یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ
ریسٹورینٹس میں جاتے ہو وہاں پہ گانے چلتے ہیں وہاں ٹھیک ہے, اور دعوت میں جاتے ہو وہاں ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہمارا اپنا کانٹرڈکشن ہے, ہم نہ جائیں ایسے ریسٹورینٹس میں. یا کم از کم میں آپ کو بتاؤں مکس گیدرنگ کا نہیں, وہ اصل میں اس طرح سے مکس گیدرنگ میں نہیں آئے گی جس طرح سے دعوت میں دعوت والی آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے, اب مجھے نہیں پتا آپ کون سے ریسٹورینٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک تو بہت اس طرح کے ریسٹورینٹس بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ مکس گیدرنگ بھی ایک واہیات والی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اب جو عام ریسٹورینٹس ہیں اس میں تو ایک فیملی وہاں اس ٹیبل پہ کھا رہی ہے, ایک فیملی یہاں پہ کھا رہی ہے, تو یہ یش الذین لا یشهدون الزور میں نہیں آئے گا, اللہ عالم. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ گویا ایسا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے لوگ روڈ پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ خواتین بھی ہیں کچھ مرد بھی. اب کچھ خواتین پردہ نہیں کری تو ہمارا کیا قصور ہے, ٹھیک ہے. اب کچھ اب کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گاڑی میں نہ جائیں روڈ پہ نکل کے کیونکہ یہ مکس گیدرنگ ہے, ٹریفک جام ہوگا, مکس گیدرنگ ہو جائے گی, یہ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن دعوت میں جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے وہ آپ ڈیلیبریٹلی آپ اس دعوت کو ایسے آرگنائز کرتے ہیں کہ مکس گیدرنگ ہو, ٹھیک ہے. اور اس مکس گیدرنگ میں اور ہوٹلس کی مکس گیدرنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ آپ دعوتوں میں جو مکس گیدرنگ دیکھتے ہیں وہاں پہ اسٹرینجرز آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کزنز آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ٹھٹے مار رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو نامحرم ہے. لیکن آپ نے کبھی ایسا ریسٹورینٹ میں الا ماشاء اللہ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک فیملی میں سے ایک مرد اٹھ کے جو ہے وہ دوسری جگہ جا کے اس سے باتیں کر رہا ہے کیجولی؟ گویا کہ میں بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی ایکول نہیں ہے کہ ہم اگرچہ آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں لوگ جو ہے وہ, لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ مطلب کچھ ایسے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ خواتین ایسے کپڑے بھی پہن کے آتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس طرح بہرحال نام ابھی کیا لیں ہم اس کو, تو اس طرح کے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں وہاں پر تو جو ہے وہ میرا بھی دل نہیں کرتا پرسنلی جانے کا, لیکن کم از کم اس طرح کے ریسٹورینٹس ہیں مثال کے طور پر جہاں پہ گانے بھی نہ چل رہے ہوں, مثال کے طور پر ردان ہے, ٹھیک ہے. خیر ردان تو ایک بہت ایک اچھا ہے کہ جہاں پر ایک سیگریگیشن ہو جاتی ہے, لیکن آپ کا جیسے کہ عام ریسٹورینٹس ہیں ایٹون ہے یا اور بھی اس طرح کے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ گانے نہیں چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ دوسری فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ مکس گیدرنگ ہے, ورنہ تو پھر ٹریفک جام میں بھی مکس گیدرنگ ہے, ایئرپورٹ پہ بھی مکس گیدرنگ ہے, ایئر پلینس میں بھی مکس گیدرنگ ہے. اب یہ تو زندگی کا معمول ہے کہ جہاں پہ عورتوں اور مردوں نے ایک ساتھ چلنا ہے. لیکن مکس گیدرنگ وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ مرد اور عورتوں کی فری مکسنگ کی جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آرگیو تو آپ ان لوگوں کے آگے کر ہی نہیں سکتے جو فضول میں تانا دینا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے آپ آگے آرگیو نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے فضول کی آرگیومنٹ لائیں گے, اچھا تو پھر ایئر پلینس میں میوزک چلتا ہے تو آپ یہاں سے آپ جو ہے وہ پلینس میں نہ جائیں, آپ کشتی میں جائیں حج پہ. اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تھوڑی سی فقہ سے ذوف علمی ہے, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال مطلب ایک مجلس ہے جہاں پہ ڈیلیبریٹلی آپ میوزک چلا رہے ہیں اور فری مکسنگ الاؤ کر رہے ہیں, اور خاندان آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, یعنی کزنز آپس میں جو کہ محرم ہیں ایک دوسرے کے محرم وہ ہیں اسٹرینجرز ہیں, وہ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس کو آپ ریسٹورینٹس کی جو الگ الگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا اپنا کھانا کھا رہے ہیں اس کی فری مکسنگ سے کیسے آپ کمپیئر کریں گے؟ ہاں ایسا صحیح ہے. صحیح, جتنا کم ہو سکے اس کو ہم کرنا چاہیے. بہرحال یہی ہے کہ ایسے ریسٹورینٹس میں بھی آپ جائیں جہاں پہ سب سے پہلے آپ گزارش کریں کہ میوزک بند کر دیں. آپ اگر وہ نہیں کرتے تو نکل جائیں. کھانا آپ کو پورے کراچی میں بہت جگہوں پہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو نہیں میں ایسی اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی کوئی بات نہیں کر رہا. مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مجبوری ہے بھائی, ریسٹورینٹ میں کھانا کون سی مجبوری ہے تمہاری کہ میوزک چل رہا ہے تم کھا رہے ہو؟ نہیں, میرا جو ہے نا وہ والا چائنیز کھانے کا دل ہو رہا ہے, اس لیے میری مجبوری وہ پی سی کا چائنیز کھانا ہے, یہ مجبوری ہے میری. اب اس مجبوری کا علاج نہیں ہے میرے پاس. تو اگر آپ پیار سے گزارش کریں گے تو کر بھی دیتے ہیں. کچھ ایسی جگہ ہیں جو نہیں کرتے, کچھ جگہ ہیں وہ نہیں بھی کرتے, وہ کہتے ہیں ہم سلو کر دیں گے. کچھ جگہ ہیں جو کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ باطل مجالس میں شریک نہیں ہوتے, حاضر نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب یہ گزرتے ہیں باللغو بیہودہ فضول کام کے پاس سے, مروا کراما, تو وہ اپنے آپ کو عزت بخشتے ہوئے نکل پڑتے آگے گزر جاتے ہیں. مروا کراما کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک تو یہ کہ وہ ڈیلیبریٹلی مجالس زور میں شریک نہیں ہوتے. دوسرا یہ کہ اچانک ان کا کوئی ایسی بری مجالس سے واسطہ پڑ جائے, ایکسیڈنٹلی وہ ان مجالس کی طرف آ جائیں, تو مروا کراما, تو وہ اپنے آپ کو عزت بخشتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. کیا مطلب یہ؟ اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ انوالو نہیں ہوتے, وہاں پہ زیادہ ہم کلام نہیں ہوتے. بس مرو کراما کا مطلب یہ ہے, اصل میں اس کا ترجمہ ہے با عزت گزر جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الجھتے نہیں ان سے, فتوے نہیں جھاڑ دیتے,
لڑتے نہیں ہیں, مار دھار وائلنٹ نہیں ہو جاتے, باربیرک نہیں ہو جاتے, بلکہ جب ایکسیڈنٹلی کوئی بری مجالس سے ان کا گزر ہو بھی جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ زیادہ الجھتے نہیں ہیں, زیادہ بحث مباحثے میں نہیں پڑتے. ہاں اگر اصلاح کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مان رہے تو آگے اپنے آپ کو عزت بخشتے ہوئے چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص الجھتا ہے اور لڑائی کرتا ہے, فتوے جھاڑتا ہے, گویا وہ اپنی عزت کو سامنے والے کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آؤ مجھے گالیاں دو. یعنی وہ ایسے لوگ ان مجالس میں آ کے ایکسیڈنٹلی اپنے آپ کو گالیاں نہیں پڑھواتے. آپ دیکھیں کہ بہت سے مثالی طور پر آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ناچ گانا ہو رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مجلس ایسی ہے کہ وہاں پہ اگر میں کچھ بھی بات کروں گا تو یہ الٹا مجھ پہ چڑھائی کریں گے, گالیاں دیں گے, پتھر ماریں گے. تو وہاں سے آپ مرو کرامہ, آپ باعزت نکل جاتے ہیں. یعنی اپنی عزت کو ان کے حوالے کر کے اپنے آپ کو گالیاں نہیں پڑھواتے, بلکہ آپ مرو کرامہ اپنے آپ کو عزت دیتے ہوئے نکلتے ہیں آگے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں انا صائمن, یہ والی بات ہے, انا صائمن ایسے ہی ہے. یعنی وہ اگر لڑ ہے آگے سے تو آپ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ نے ایک دفعہ سمجھا دیا. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ الجھنا پسند کرتے ہیں, تو فضول میں ان سے الجھے نہیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی امیج خراب ہوگی, آپ کی حیثیت خراب ہوگی کہ آپ جاہلوں سے الجھ رہے ہیں. اچھا جی, کہاں گیا؟ تو اس آیت میں کیا ہے, اس آیت میں عباد الرحمن کی دو صفت بیان ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ باطل مجالس میں, جہاں گناہ کی مجالس ہوتی ہیں, ان میں وہ حاضر نہیں ہوتے. اور اگر ایسی لغو کی مجالس سے اگر کوئی بائی چانس ان کا مقابلہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ مثال کے طور پر اگر ایسی دعوت میں اس کو انویٹیشن آئی ہے, وہ دعوت کے اندر انٹر ہوتا ہے اور گانے چل رہے ہیں, تو وہ باعزت ہو کے نکل پڑتا ہے. اللہ یہ ایسا نہیں کرتا چیخ کے اور بالکل جذباتی ہو کے گانے بند کرو اور تمہاری ایسی کی تیسی نہیں. اس سے ہوگا یہ کہ وہ اس کی عزت, اپنی عزت خطرے میں جائے گی, اور یہ بے وقوفانہ عمل ہے. بلکہ جو صاحب دعوت ہے اس کو اگر پیار سے سمجھایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اور ایک تو میری مجبوری ہے کہ میں اس دعوت میں نہیں بیٹھ سکتا, اور دوسری یہ کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بند کر دینی چاہیے. اگر آپ نہیں کرتے تو مجھے اجازت دیجیے اپنی مجبوری کی وجہ سے کہ میں یہاں سے رخصت ہو سکوں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کی رب کی آیات کے ساتھ تذکیر کی جاتی ہے, یاد دہانی کرائی جاتی ہے, نصیحت کی جاتی ہے, لم یخروا, تو وہ نہیں گرتے, علیہا, ان آیات پر, سمن, بہرے ہو کر, وعمیانن, اور اندھے ہو کر. عمیانن عین مجھے اصل میں بہت جو ہے نا بہت مشکل ہوتی تھی کہ آما یا سم یا بکم, یہ اس کا ترجمہ کیا ہے. شروع میں مجھے بہت مشکل ہوتی تھی, تو میں نے جس طریقے سے اس کو یاد رکھا ہے, ہو سکتا ہے شاید میری جیسی مجبوری کسی اور کی بھی ہو کہ اس کو یہ الفاظ چاہے جتنی دفعہ بھی پڑھ لیں اس کو یاد نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی آما اندھے کو کہتے ہیں, بہرے کو کہتے ہیں, گونگے کو کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں. تو آما یعنی عمیانن, یہ عین سے ہے, اور عین آنکھوں کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عین آنکھوں کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح بکم بولنے کو کہتے ہیں, سوری بکم بولنے کی ضد کو کہتے ہیں. اب جو بکم ہے, جو اخرس جس کو کہتے ہیں, وہ کیا ہے, گونگے کو. تو با سے جو بکم آ رہا ہے نا, یہ با سے بولنا بھی آتا ہے, تو بولنے کی ضد ہے بکم, سمن بکمن. اور سم جو ہے وہ چونکہ اگرچہ سواد کے ساتھ ہے لیکن سننا سین کے ساتھ ہے, تو سننا سین کے اپوزٹ کو سواد, سمن, ٹھیک ہے. تو سمن, پتہ نہیں کسی اور کا طریقہ ہو ایسا اسٹوپڈ سا اس کو یاد کرنے کا, میرے ایسی طریقے ہیں, میں بہت ساری چیزوں کو نحو صرف میں بھی ایسی یاد کرتا تھا. تو بہرحال آپ لوگوں نے شاید مجھ سے نحو صرف نہیں پڑھی, نحو صرف میں تقریباً اسی طریقے سے خود بھی یاد کرتا ہوں, لوگوں کو بھی اسٹوپڈ طریقہ تھوڑا سا اس کو یاد کراتا ہوں, کیونکہ میرا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے مجھے. ہاں میں اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں یاد کرتا ہوں. تو اچھا جی, اب آیت پہ آتے ہیں. سمن یعنی بہرے ہو کر, اور عمیان یعنی اندھے ہو کر. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, وہ لوگ جو جب ان کو تذکیر کی جاتی ہے, یاد دلائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات. کون یاد دلاتا ہے, اس کا ذکر نہیں ہے, مجہول کا صیغہ یہاں پہ ذکرا. تو اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے اللہ عالم کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان آیات کے ساتھ نصیحت کرنے والا کون ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں نصیحت کی جا رہی ہے, اللہ کی آیات کے بارے میں. تو پھر دیکھتے نہیں ہے کہ کہنے والا کون ہے, بس لم یخروا علیہا سمن وعمیانا, یعنی وہ بہرے نہیں ہوتے اس پر, اور یعنی اس پر غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں, تدبر کرنے والے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو جو میں نے بتایا اس کی واپس سے دہرا دیتا ہوں, یہاں پہ مجہول کے صیغے کے ساتھ آیا, یعنی قائل کا ذکر نہیں آیا, کہ یہ ذکر مذکر کا ذکر نہیں آیا کہ ان کو یاد دہانی کرانے والا کون ہوتا ہے, بلکہ یہ آیا کہ جب ان کو یاد دہانی کرائی جائے کون کراتا ہے, اس کا ذکر نہیں ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات جہاں کہیں سے بھی ہوتی ہے وہ سن لیتے ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل البدع سے اور باطل قسم کے لوگوں سے قرآن حدیث سنیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، میری مراد اس طرف جانا نہیں ہے، بلکہ اہل البدع سے یا گمراہ کن لوگوں سے جن کے گمراہ کن افکار ہوتے ہیں ان سے ہم قرآن حدیث بھی نہیں سن سکتے، اس پر سلف کے واقعات اس بات پہ مشاہد ہے، تو یہ مراد نہیں ہے میری، ٹھیک ہے جی. یعنی مراد یہ ہے کہ ہم اپنے بس ہم نے ایک ہی اسپیکر کو سننا ہے، ہم نے ایک ہی اسپیکر کو فالو کرنا ہے، بلائنڈلی فالو کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے دلیل اور حق کس کے پاس ہے. یعنی اس میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ تقلید کی نفی ہے، نہ یہ کہ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل البدع یا گمراہ کن زنادقہ سے آپ قرآن حدیث کی باتیں سنیں، کیونکہ گمراہ کن جو لوگ ہوتے ہیں، جو زنادقہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ قرآن حدیث کی بات کو اپنے رنگ میں پیش کرتے ہیں. اسی لیے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے 2 شخص آئے ان کے پاس اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو کچھ حدیث یا قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں. محمد بن سیرین جو کہ بڑے تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں سننا چاہوں گا، یا تو تم چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلے جاتا ہوں. تو لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ انہیں منع کر دیا، قرآن اور حدیث ہی تو سنا رہے تھے. اچھا، وہ جو تھے وہ اہل البدع میں سے تھے. تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی ہمارے دل کمزور ہیں، پتہ نہیں آیت کو کس طریقے سے وہ پیش کریں، اور ان کا شبہ میرے دل میں چلا جائے تو میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. میں حق پر ہوں، مجھے اس پر اطمینان ہے، تو مجھے ضرورت نہیں ہے اہل البدع کی قرآن کی آیات اور حدیثوں کو سننے کی. لہٰذا میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ مختلف ہے. آگے چلتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ ہیں جو عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس کو ایک چیک لسٹ کے طور پر تیار کریں اور روز رات کو محاسبے کے طور پر سونے سے پہلے دیکھ لیں. یہ لکھ لیں کہ عباد الرحمن جو ہم نے لسٹ تیار کرنی ہے، یہ ہوم ورک ہے. وہ لسٹ تیار کریں، یا تو موبائل میں کر لیں یا ایک پیس آف پیپر پہ کر لیں، اور وہ لسٹ تیار کریں کہ عباد الرحمن کی کیا کیا صفات ہیں وہ لکھ لیں. کیونکہ یہ عباد الرحمن کی پورا ایک ورلڈ ویو ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات میں. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کی اچھی خاصی تفصیل میں جاتا، اس کو سمجھاتا. اتنی بہترین اور آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے. بہرحال ابھی بھی ضرورت سے زیادہ ہی میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں عموماً، کیونکہ یہ مجھے بہت پرسنلی یہ موضوع بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، تو بہت اس پر غور کیجئے، مختلف تفاسیر پڑھیے اور ایک چیک لسٹ بنا لیجئے کہ یہ عباد الرحمن کی یہ صفات ہیں. اور محاسبے کے طور پر رات کو، اور محاسبے کا جو بہترین وقت ہے وہ رات کو سونے سے پہلے. رات کو سونے سے پہلے موبائل کھول کے وہ لسٹ دیکھ لیں کہ میں نے کتنا عمل کیا، اور پھر اس پہ لکھ لیں کہ یعنی 1 سے لے کے 10 تک ایک وہ بنا لیں کہ اگر اچھے طریقے سے اس پہ آج عمل ہو گیا تو 9 پر ٹک کر دیں. یعنی روز اس کو جو ہے وہ محاسبے میں رکھیں. تو اس سے 2 باتوں پر ایک ہی وقت میں 5 منٹ کے اندر عمل ہو جائے گا. ایک یہ کہ قرآن کی ان آیات پر عمل ہوگا، دوسرا یہ کہ محاسبۃ النفس، محاسبے پر بھی عمل ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا اس پر بھی عمل ہو جائے گا. تو اس کو عملی شکل انشاءاللہ اختیار کریں. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، هب لنا، اے ہمارے رب ہمیں دے، ہمیں عطا کر، ہمارے لیے، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں میں سے. کیا عطا کر ہمیں؟ یعنی ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا ان متقیوں کا امام. کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی عبادت میں آنکھیں ٹھنڈی تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، جن کو اپنی عبادت میں لذت محسوس تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ان کو دوسرے جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے بھی ان کو ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ان کی قرۃ اعین ہے ہی اسی میں کہ جب وہ، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، جب اپنی بیویوں کو یا اپنے اولادوں کو یا اپنے والدین کو اور بھائی بہنوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کوئی نہیں ہے. اور واقعی یہ بات بڑی سچ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کو اللہ کے دین کی طرف راغب دیکھتے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ بہت بڑی ٹھنڈک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے سینوں کے دل میں رکھی ہے. تو یہ جو عباد الرحمان ہوتے ہیں ان کو اپنی عبادت سے آنکھیں ٹھنڈی تو ہوتی ہی ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے ہی ہے، میرے بچوں کی نماز بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ عباد الرحمان ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ فجر کے لیے جا رہا ہے، بچے سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، باپ نمازیں پڑھ رہا ہے، باپ علم حاصل کر رہا ہے، بچے یہاں گلی کے کونوں میں گھوم رہے ہیں، کن دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. عباد الرحمان ایسے نہیں ہوتے. عباد الرحمان ہر پل ہر لمحہ اپنے بچوں، اپنی فیملی کی خبر رکھنے والے ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد اور ان کی فیملی دین پر عمل کر رہی ہے تو وہاں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو دنیا میں بھی ان کی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں یہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اس دنیا میں، کہ میں ان کو دین پر چلتے ہوئے دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں، اور آخرت میں بھی کہ جب ہم ساتھ جنت میں ایک ساتھ جائیں تب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ میری فیملی میرے ساتھ یہ جنت میں. دوسری دعا وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمارے رب ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا دے، ہمیں متقیوں کا امام بنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
مجھے متقی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں عباد الرحمان میں جو لیول ہے دینداری کا وہ کوئی عام لیول نہیں ہے، وہ ایک ایلیٹ کلاس لیول ذکر کیا جا رہا ہے. ایک تو ہے کہ بیئر منیمم ہے کہ میں عمل کر لوں میں بچ جاؤں، ایک یہ ہے کہ جو ایلیٹ کلاس والوں کا اعمال ہوتا ہے یہ عباد الرحمان ہے، یہ رحمان کے بندے ہیں. تو مجھے متقی بنا دے یہ دعا نہیں ہے، بلکہ دعا کیا ہے؟ مجھے متقی بنا تو دے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ڈیفالٹ ہے. مجھے متقیوں یعنی دوسروں کو متقی بنا دے اور مجھے ان کا امام بنا دے. یعنی اس میں ایک تفسیر تو یہ بھی ہے کہ میرے بچوں کو متقی بنا دے، میری اولاد کو متقی بنا دے، کیونکہ اولاد کی اور ازواج کی دعا کی گئی ہے. اور چونکہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک طریقے سے اپنی فیملی کا رسپانسبل اور امام اور اتھارٹی میں ہوتا ہے. ماں کی امامت ہوتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، مرد کی امامت ہوتی ہے اپنی بیوی اور بچوں کے حوالے سے، اور جو آفس میں امپلائیز ہیں ان کے حوالے سے. یعنی ہر بندہ جو ہے وہ شیفرڈ ہے اور اس سے سوال کیا جانا ہے. تو لہٰذا یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ میری انڈر رسپانسبلٹی میں جو افراد آتے ہیں ان سب کو متقی بنا دے اور ان سب کو میرا امام بنا دے. یعنی ان سب کو نہیں، مجھے ان کا امام بنا دے، مجھے ان کا امام بنا دے. تو گویا کہ یہ دعا کی جا رہی کہ اللہ میرے انڈر سپرویژن میں، میری اتھارٹی میں جو ہیں سب کو متقی بنا دے. کتنی بہترین اور جامع دعا ہے. اس میں بچوں کی کے لیے بھی دعا ہو گئی، بچوں کی دینداری کے لیے بھی، اور آس پاس جتنے ہمارے ماتحت ہیں، ڈرائیورز ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہو گئی، اور اپنے لیے بھی دعا ہو گئی. اور اپنے لیے دعا کیا ہوئی کہ مجھے تو متقی کے امامت کا لیول کا درجہ دے. لہٰذا اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دین میں بڑے درجات کو طلب کرنا کوئی عیب نہیں ہے. دین میں اگر آپ کا یہ ویژن ہے کہ میں نے امام بننا ہے، میں نے مفسر بننا ہے، میں نے عالم بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، تو دین میں بڑے درجات کے طلبگار ان کو اور موٹیویٹ کیا جائے، بلکہ دعا مانگی جا رہی ہے. اور دین میں امامت ہی مطلوب ہے. تو لہٰذا اگر ہم نہیں بن سکتے ہم اپنے بچوں کو آگے کریں. جی لیکن بھائی امامت ایسے نہیں آ جاتی. امامت کیسے آتی ہے؟ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. دو چیزوں سے امامت آتی ہے، ایک صبر سے اور ایک موٹیویشن اسپیکنگ سے نہیں آ جاتی امامت. یہ جس لوگوں کو آج چڑھایا جا رہا ہے نا، بس موٹیویشن اسپیکر کو لے آؤ، وہ دھم پہ آگ لگا دے اور گویا کہ تم جو ہے وہ کرسی سے اٹھے اور امام بن گئے. بھائی ایسے نہیں بنے جاتے. لما صبروا، جب وہ صبر کے امام ہوتے ہیں، جب انہوں نے دین کی راہ میں مارے کھائی ہوتی ہیں، جب فیملی سے، کلچر سے، قبیلے سے کے آگے سٹینڈ لیا ہوتا ہے، جب توحید کو ثابت کیا ہوتا ہے، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور جب انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے اور علم کی بنیاد پر یقین ہوتا ہے، ان کو اللہ کی آیات پر یقین ہوتا ہے. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جس سے امامت فی الدین ملتی ہے. یہ موٹیویشن اسپیکنگ سے اور دائیں بائیں شائیں لفاظیاں کرنے سے، ریٹرک سے یہ امامت نہیں ملا کرتی. کھوکھلی امامت ملتی ہے اگر ملتی ہے تو. فالوئنگ بھی بہت ہوتی ہے، فالوئنگ بھی بہت ہوتی ہے، کھوکھلی ہوتی ہے. اصل امامت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے متبعین مخلص اور موحد اور متبع سنت ہوتے ہیں، اگرچہ کم ہو. اللہ تعالی ہم سب کو متقین کا امام بنائے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ وہ لوگ ہیں، اب ان کی جزا ذکر کی جا رہی ہے. یجزون الغرفۃ، ان کو غرفہ دیا جائیں گے، ان کو جزا کے طور میں غرفہ دیا جائیں گے. آپ نے دروس لوگوں میں پڑھا ہوگا غرفہ کس کو کہتے ہیں؟ رومز کو نا، کمرے کو. یہ کمرے مراد نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. غرفہ اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں غرفہ اصل میں عربی زبان کو کہتے ہیں بڑے بڑے محلات، اونچے اونچے محلات. اگرچہ اس کا اردو میں ترجمہ بالا خانے کیے جاتے ہیں کہ ان کو بالا خانے دیے جائیں گے. البتہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ان کو بڑے بڑے اونچے شاندار محلات جو ہے وہ دیے جائیں گے. بما صبروا، بس سبب اس کے کہ انہوں نے جو صبر کیا. صبر تین طرح کا ہے، صبر باللہ، مع اللہ، وللہ. ٹھیک ہے، صبر باللہ اللہ کی مدد سے صبر کرنا، صبر للہ اللہ کے لیے صبر کرنا. اور اللہ کے لیے جو صبر کیا جاتا ہے وہ صدمہ اولا پر کیا جاتا ہے، یعنی صدمے کے پہلے حصے پر. اور اللہ کے لیے جو صبر ہوتا ہے اس میں اللہ کی اطاعت پر صبر ہوتا ہے. اور صبر مع اللہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر صبر کرنا. یعنی آپ نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اس پر صبر. آپ نے گناہ کو چھوڑنا ہے، اس پر صبر. خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، صبر. یہ صبر مع اللہ ہے. یہ تین طرح کا صبر ریکوائرڈ ہے تاکہ انسان جو ہے وہ صبر کے کم از کم واجب درجے پر پہنچ جائے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو جو ہے وہ ان کا یلقون یعنی ویلکم کیا جائے گا، ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، استقبال کیا جائے گا. فیہا، اس جنت میں، تحیتن، کس کے ذریعے؟ تحیتن یعنی زندگی کی سلامتی کی دعا کے ذریعے. والسلامہ، اور سلامتی اور سلام کے ساتھ.
سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. یہ ہم بات پڑھتے رہے ہیں, قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے بھی اس پر سلام کریں گے, اور لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو قیل السلام سلاما, آپس میں سلامتیاں ہی ہوں گی, اچھی باتیں. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ گالیوں سے, برائیوں سے, غیبتوں سے پاک کلام, اس کو بھی سلام کہتے ہیں, یعنی پاک کلام ہوگا. اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم, اللہ تعالیٰ بندوں پر سلام کرے گا. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, وہ ٹھہرنے, یعنی حسنت اچھی جگہ ہے, مستقرن ٹیمپرری طور پر, عارضی طور پر ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی, و مقامہ اور قیام کے اعتبار سے بھی, یعنی ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے بھی بہترین جگہ ہے. کیا چیز؟ جنت. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, کہہ دیجئے کہ ما یعبأ, نہیں, کیا پرواہ ہو سکتی ہے. یہ ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں مراد ہو سکتا ہے. تو ما استفہامیہ اگر لیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ کیا پرواہ ہے تمہاری میرے رب کو, لولا لولا دعاؤکم, کیا پرواہ ہوگی تمہیں, یعنی میرا رب کوئی پرواہ نہیں کرتا تمہاری اگر تمہاری دعا نہ ہو. یعنی یہ وہ دعا ہی ہے, اس میں دونوں طرح کی دعائیں ثابت ہیں, یعنی تمہارا دین, تمہاری عبادت, دعائے مسئلہ, دعائے عبادہ. یعنی اگر تمہاری عبادت نہ ہو تو میرے رب کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. اگر میرا رب تمہاری پرواہ کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ تم اللہ کو پکارتے ہو. تو جب تک اللہ کو تم پکارتے رہو گے, خالص اللہ کو پکارتے رہو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ کرتا رہے گا. فقط کذبتم, بس بلا شبہ تم نے جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما, جس کا تو ان قریب اس کا انجام کیا ہوگا, چمٹ جانے والا انجام ہوگا. یکون لزاما یعنی چمٹ جانے والا اس کا عذاب ہوگا یا انجام ہوگا. ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ جب مصیبت میں پھنسے تھے تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری پرواہ نہ کرتا, یعنی تمہیں غرق کر دیتا اگر خالص تم اللہ کو نہ پکارتے, یعنی وہ دعا میں اخلاص ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پرواہ کی. تمہاری تو کیا, مشرکوں کی بھی پرواہ کرتا ہے اللہ, اگر دعا میں اخلاص آ جائے. شیطان کی اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی, کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مہلت دے دی. لہٰذا جو دعا خالص دل سے نکلے اور خالص افتقار اور محتاجی میں نکلے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ابھی ہمارے پاس مغرب میں کتنا ٹائم ہے؟ تو 10 منٹ ہیں. اگر کوئی سوالات ہیں تو ہم سوالات لے لیتے ہیں, ہم اگلی صورت نہیں کر رہے. ما استفہامیہ اور ما نافیہ. نافیہ کا ترجمہ یہ بنے گا کہ نہیں پرواہ کرتا میرا رب تمہاری اگر تمہاری اس کی عبادت نہ ہو, دعا نہ ہو. جی سوالات ہیں تو کر لیں. جی السلام علیکم شیخ, میرا ایک سوال ہے. آواز آپ کی کم آ رہی ہے, ایک سیکنڈ مجھے. اب ٹھیک ہے؟ شیخ اب آواز ٹھیک ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, یہ جو ہم نے بھی دعا پڑھی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے اندر لوگ ہیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. جو ہمارے اندر لوگ ہیں ان کی جو ہمارے اندر لوگ ہیں, ہماری لوگ ہیں, سپرویژن میں ہیں, ان کی ہدایت کا ذریعہ ہمیں بنائے. ان کی ہدایت کا ذریعہ ہمیں بنا دے. جی کیا اس کا یہ مطلب بھی ہے؟ ضمناً تو یہ معنی لیا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو امام ہوتا ہے وہ اس کی جو رعیہ ہوتی ہے یا اس کے تحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اصلاح کرتا رہتا ہے. لیڈر ہوتا ہی اسی لیے نا, جو امام ہوتا ہے وہ اصلاح کرتا رہتا ہے, تو امام کے ذریعے ان تک ہدایت پہنچتی رہتی ہے. تو یہ ضمناً تو لے سکتے ہیں, لیکن اصلاً معنی یہی مراد ہے یہ نہیں لے سکتے. ہاں ان کی اس معنی کے نتائج لے سکتے ہیں کہ نتیجے کے طور پر یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے. جی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم مجموعہ کے طور پہ دعا کرتے ہیں, پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی کہ خالص توبہ سے, اور جو ہم نے سارا اس کا پھر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں, تو جو ہم جو نماز کے آخر میں تشہد کے اینڈ میں جو دعا پڑھتے ہیں, ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو یہ سارے تمام یعنی اپنی سابقہ زندگی کے اوپر, تو یہ بھی اسی طرح کام کرتی ہوگی دعا, کام کرے گی انشاءاللہ. جی سمجھ نہیں آیا سوال. یعنی جیسے آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ایک ایک گناہ کو چن چن کے تو اس کے ساتھ ہم دعا ایسے نہیں کر سکتے, تو یعنی ہم دعا کرتے ہیں جو ایک مجموعہ ہوتا ہے,
کہ جس میں ہم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, مطلب توبہ تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ تمام گناہوں سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اسی طرح اس طرح کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیہ وسرہ, تمام گناہ علانی جو پبلک میں کیے, جو سرن کیے, جو اول آخر بڑے چھوٹے, جب اس طرح کی توبہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں تمام گناہوں کی جن سے توبہ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کیا اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک گناہ کے ہوتے ہوئے, ایک گناہ کے جنس کے ہوتے ہوئے دوسرے گناہ کے جنس سے توبہ کی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان شراب پیتا تھا اور وہ گانے بھی سنتا ہے, تو کیا ضروری ہے کہ اس کو وہ شراب کی توبہ اور میوزک کی توبہ لازماً ایک ٹائم پہ کرے تبھی توبہ قبول ہوگی؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شراب کی وہ توبہ کر سکتا ہے, مطلب خالی شراب کی توبہ وہ کر سکتا ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو تمام دیگر جو جنس سے گناہ ہیں ان سے بھی توبہ کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی جنس کے تحت جو ہر دن کی بنیاد پر جو گناہ ہوتے ہیں نا, اس کے لیے ایک ہی دفعہ توبہ کافی ہے, اور اسی طرح تمام گناہوں سے بھی ایک ہی دفعہ توبہ کی جا سکتی ہے. یعنی جتنے بھی گناہ, موویز دیکھتا تھا یا پھر جو ہے وہ میوزک سنتا تھا یا شراب پیتا تھا یا جو بھی مطلب سارے نماز نہیں پڑھتا تھا یا روزے نہیں رکھے, تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ کر سکتا ہے, اللہ میں تمام تر گناہوں سے تیری راہ میں توبہ کرتا ہوں, اس کو قبول کر لے. تو اس کو الگ الگ اسپیسیفکلی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. جی میرا ماؤس نہیں چل رہا, اس لیے میں جو ہے وہ جو آپ کے کامنٹس میں سوالات آئے ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں, کیونکہ وہ سوال آتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے, تو میرے پاس ماؤس صحیح نہیں کام کر رہا. تو جیسے سوال کرنا ہے وہ مائک میں کر لیں. نہیں ہے سوال؟ جی اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں, انمیوٹ کا آپ کے پاس آپشن ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ متقین کا امام یا امامت کے بارے میں آپ نے بتایا, تو اس میں یہ چیز پوچھنا چاہتی کہ یہ جو سربراہ ہوتا ہے گھر کا سربراہ, اگر وہ بیوی بچوں کے ساتھ درشبی سے بولے یا درشبی کے ساتھ معاملات کرے یا گھر نہ وہ خود دین کے کاموں میں آگے بڑھے اور نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے اہتمام کرے, تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا کہ وہ امامت کا اہل نہیں ہے. وہ امامت کے اس لیے اہل نہیں ہے کہ پھر اس کے بیوی بچے جو ہے وہ اس کی فرما برداری نہیں کریں گے. مطلب یہ اس سے مراد ہے. میرے پاس آواز تھوڑی سی صحیح نہیں آ رہی تھی. اچھا کٹ گئی تھی شاید. یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ امامت سے مراد یہ ہے کہ گھر کا سربراہ وہ اس کے بیوی بچے اس کی اطاعت جو کرتے ہیں تو وہ امامت اس میں آ جاتی ہے. اگر وہ اطاعت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ امامت کا اہل نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ خود دین کے کاموں میں آگے بڑھا اور نہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو اہتمام کیا آگے لانے میں یا اس میں. نہیں امامت کیا ہوا, امامت جو ہے وہ چل رہا ہے یا سب چل رہا ہے. امامت جو ہے وہ اس معنی میں ہے, اس معنی میں کہ ہمیں اپنے جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کا ہمیں جو ہے وہ امام بنا دے, یعنی ان کو متقی بنا دے, ان کو نیک بنا دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ ہماری فرما برداری نہیں کر رہے, اگر بیوی بچے ہماری فرما برداری نہیں کر رہے تو وہ ہماری امامت سے خارج ہوگا, ایسا نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی گناہ تھا, ہومو سیکسولیٹی. جی ہاں یہ تھا. جی کیا سوال ہے؟ شیخ یہ جو دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا, تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نصیب اچھے نصیب کے لیے بھی یہ دعا مانگے, تو یہ صحیح ہے بات؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھے نصیب کے لیے بھی دعا مانگ لیں. اب نصیب سے مراد کیا ہے؟ مطلب شادی کے لیے جو دعا مانگے, تو یہ بہت سے لوگ جو ہے نا شادی کے لیے دعا مانگے. جی جی ہاں تو ظاہر سی بات ہے جو کنوارا ہے تو وہ دعا کیا مانگ رہا ہے, وہ ایک ہی تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں نا. اس میں کیا مانگا جا رہا ہے دعا میں کہ مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دینے والے بیوی اور بچہ عطا فرما. ازواج یعنی اگر عورت ہے تو ہسبینڈ, اور اگر مرد ہے تو بیوی. زوج دونوں کا اطلاق ہوتا ہے نا, زوج کا اطلاق ہسبینڈ اور وائف دونوں پر ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں دعا یہی ہے کہ مجھے ایسی بیوی یا ایسا شوہر دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو اس میں ایک ہی دعا میں شادی کی دعا بھی ہے, اگر شادی نہیں ہوئی ظاہر سی بات ہے بیوی تب آئے گی جب شادی ہوگی, تو شادی کی دعا ہے اور بچوں کی بھی دعا ہے اور بیوی بچوں کے نیک ہونے کی بھی دعا ہے اور ان کے متقی ہونے کی بھی دعا ہے اور ہماری امامت کی بھی دعا ہے. یہ دعا جو ہے وہ اس کو چھوڑے نا, مانگتے رہیں, یہ بہت اہم دعا ہے. تو جس کی شادی نہیں ہوئی ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے پیزا دے دے, تو پیزا میں کھانا تو آ گیا نا, تو پیزا تو تبھی ملے گا جب کھانا ہوگا. تو کھانے پیزا میں شامل ہے, اسی طرح قرۃ اعین میں بیوی بچے شامل ہیں اور نکاح بھی شامل ہے, بیوی اور ہسبینڈ سب شامل ہے. اور شادی کے لیے وہ بھی دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی, ربی انی
ربی انی کیا ہے ربی بما انزلت الی من خیر فقیر, نہیں یہی ہے جی شیخ, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ بھی ہے. اگرچہ یہ دعا اپنی طلب میں عام ہے کہ اللہ جو بھی کچھ تو مجھ پر دے رہا ہے میں اس کا فقیر ہوں, یہ اپنی دعا میں عام ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ نکاح کے لیے بھی اور ان چیزوں کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ اس کو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں, پھر مغرب کے بعد آپ کی دوسری کلاس ہے. اذان ابھی نہیں ہوئی ہے, 22 ہو رہا ہے. سبحانک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. کہاں تھے ہم لوگ؟ اچھا ہاں, خبر احاد پہ کدھر تھے؟ خبر احاد میں ہم لوگ مقبول اور مردود میں تھے. اس میں سے مقبول میں صحیح کی قسم میں سے ہم لوگ تھے 10ویں پوائنٹ پر, جو ہے المستخرج علی الصحیحین. ایسے ہی ہے, المستخرج علی الصحیحین, المستخرجات علی الصحیحین. صحیح ابن مستدرک للحاکم اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان پہ بات کر چکے تھے ہم لوگ میرے خیال سے, نہیں کی تھی؟ مستدرک الحاکم, صحیح ابن حبان, صحیح ابن خزیمہ پہ بات نہیں کی ہم لوگوں نے؟ جی آن لائن میں کوئی بتا سکتا ہے میں کہاں تھا ہم لوگ؟ السلام علیکم. شیخ محترم, یہ صحیح ابن خزیمہ سے متعلق جو ہے ہم ڈسکس کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے. صحیح ابن خزیمہ کے بارے میں اب جیسے آپ کی مرضی, آپ المستخرجات میں لے جائیں یا اسی کو ایک ہلکا پھلکا ڈسکس کر لیں, یا پھر نقطہ کے بارے میں ہم لوگ کا یہی تھا, جو مؤلف نے زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کیا بلکہ ایک لائن ہی اس پہ تبصرہ کیا ہے, وہ یہ تھا ہوا اعلی. ہماری بات کس بارے میں چل رہی تھی یہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب یہ 9th پوائنٹ جو ہے ادھر سے سٹارٹ کرنا تھا ہم نے, الکلام علی مستدرک الحاکم وصحیح ابن خزیمہ وصحیح ابن حبان, اس کے اوپر سے. چلیں ٹھیک ہے, یہیں سے شروع کرتے ہیں. کون پڑھے گا ہمارے ساتھ؟ جی شیخ سعید پڑھیں گے. شیخ صاحب جیسے آپ اجازت دیں پڑھیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النقطۃ العشرہ المستخرجات علی الصحیحین. نہیں 9 پڑھنا ہے. التاسع الکلام علی مستدرک الحاکم صحیح ابن خزیمہ و صحیح ابن حبان. شیخ صاحب یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا, بحث کر لی تھی اس پر, مستدرک حاکم پر اور صحیح ابن حبان پر. جیسے پھر آپ دوبارہ کر لیں, میرے خیال سے شاید وہ لوگوں کو شاید دوبارہ پڑھنے جلدی سے ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیں. مستدرک الحاکم هو کتاب ضخم من کتب الحدیث ذکر مؤلفه فيه الاحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين او على شرط احدهما ولم يخرجها كما ذكر الاحاديث الصحيحة عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بانها صحيحة الاسناد. وربما ذكر بعض الاحاديث التي لم تصح لكن نبه عليها وهو متساهل في التصحيح, فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها. ولقد كتبه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها, ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية.
بحاجة إلى تتبع وعناية. تتبع وعنایت. مستدرک حاکم کے بارے میں بتا رہے ہیں. المستدرک الامام الحاکم ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحاکم. کیا ہے, کیا لکھے ہیں مستدرک؟ ہم پڑھ چکے ہیں مستدرک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ, ہاں بتائیں. شیخین کی شرط پر جو ہے انہوں نے صحیح احادیث کا, ہاں انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے کون سی ان کی شروط کیا کیا ہیں, کہ ہم نے اپنی کتاب میں جو صحیح حدیث جمع کی ہیں کن شرائط کے اوپر اس کو جمع کیا ہے. ان شرائط کے حساب سے اور جتنی حدیثیں جو انہوں نے چھوڑ دی ہیں وہ اپنی کتاب میں لے کر آئے. ان کا ایک دعویٰ ہے کہ میں وہ حدیثیں جمع کروں گا جو انہوں نے ان کی شرط پر بیٹھتی ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی, تو وہ احادیث میں اپنی کتاب میں جمع کر رہا ہوں. تو یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہوا کتاب ضخم, کہ وہ بہت ضخم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضخیم کتاب, بڑی کتاب, بہت بڑی کتاب ہے. من کتب الحدیث, حدیث کی کتابوں میں ایک بہت بڑی کتاب ہے. ذکر مؤلفہ فیہ الاحادیث الصحیحہ التي على شرط الصحیحین. ان کے مؤلف نے اس کتاب میں وہ صحیح حدیث جمع کی ہیں جو على شرط الشیخین, کہ جو شیخین یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شروط پر جو حدیثیں بیٹھ رہی تھی وہ انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہے. او على شرط احدہما, یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک میں, ان دونوں سے مراد صحیح مسلم, امام مسلم, امام بخاری اور امام مسلم میں سے کسی ایک کے بھی شرط کے اوپر بیٹھ رہی تھی تو وہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا. ولم یخرجاہ, اور وہ ان دونوں نے وہ حدیثیں نہیں نکالی, یعنی کہ ان کی شرط پہ وہ حدیث بیٹھ رہی ہے لیکن انہوں نے وہ حدیثیں نہیں نکالی, تو ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اس کو جمع کریں گے. كما ذكر الاحاديث الصحيحه عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بانها صحيحه الاسناد, وربما ذكر بعض الاحاديث التي لم تصح. اچھا, یہ پہلی وہ کیٹیگری تھی کہ جس میں انہوں نے یہ ساری حدیثیں یعنی کہ وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پہ بیٹھ رہی تھی یا ان دونوں کی شروط پہ بیٹھ رہی تھی, وہ حدیثیں انہوں نے نہیں نکالی تو وہ حدیثیں انہوں نے نکالی. یہ پہلی کیٹیگری تھی ان کی کتاب میں جو انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں. دوسری انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں کہ جو کہ صحیح حدیث ہیں لیکن ان کی شرط کے اوپر نہیں بیٹھ رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ امام بخاری امام مسلم نے ایکسٹرا بہت ساری شروط اپنے اوپر لگائی تھی. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ صحیح حدیث ہونے کے لیے کیا 5 شرطیں ضروری ہیں. ہاں, سند متصل ہونے چاہیے, عدالت الرواہ, راوی اس کے عادل ہونے چاہیے, ہاں, ضبط الرواہ, عدم الشذوذ اور یہ 5 شروط جو ہے یہ کوئی بھی حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے کافی ہیں. لیکن انہوں نے اپنی اور زیادہ شروط بڑھا کر اپنے لیے رکھی تاکہ ہم جو اس کتاب میں جمع کریں وہ سب سے زیادہ صحیح ترین حدیثیں ہوں. تو جب ان کی شروط پہ وہ حدیثیں نہیں بیٹھی, کچھ انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو ان کی شروط پر بیٹھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری وہ حدیث کی ہے جو ان کی شروط پر نہیں بیٹھ رہی لیکن وہ حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ 5 شرط اس کے اوپر آ رہی ہیں لیکن جو ایکسٹرا شروط انہوں نے لگائی تھی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اوپر وہ اس میں سے شامل نہیں ہے, تو وہ بھی حدیثیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں جمع کی ہیں, ٹھیک ہے. معبرا عنها بانها صحیحۃ الاسناد, اس اعتبار سے اس کو جمع کیا کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ انہوں نے وہ بھی وہ حدیثیں جمع کی ہیں کہ جو اس میں صحیح نہیں تھیں, ٹھیک ہے. لیکنہ نبہ علیہا, لیکن اس پہ انہوں نے تنبیہ کر دی ہے, اس کے اوپر ایک اس کے بارے میں آگاہ کر دی ہے کہ یہ جو حدیثیں یہ صحیح نہیں ہیں, لیکن یہ بھی حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دی ہیں. وہ نہیں صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ذکر کر دیا اور اس کے بارے میں بتا بھی دی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہو متساہل فی التصحیح, کیا مطلب ہوتا ہے متساہل کا مطلب؟ یعنی کہ وہ بہت آسان تھے. متساہل کا مطلب آسان, فی التصحیح کسی بھی حدیث کو صحیح قرار دینے پہ, یعنی کہ بہت ہی نرم تھے کسی بھی حدیث کو صحیح قرار دینے پہ, یعنی کہ اگر اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو اس کو درگزر کر کے بولتے تھے یہ حدیث صحیح ہے. تو محدثین کے بیسیکلی 3 کیٹیگریز رکھی ہیں. محدثین نہیں کہ بہت سارے محدثین ایسے ہیں جو بہت زیادہ سخت تھے حدیثوں کو لینے میں. کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات اگر ان کو نظر آتی تھی تو وہ بولتے تھے نہیں اس سے حدیث لینا صحیح نہیں ہے اور اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی, کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کو جمع کرنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. لہٰذا اس ذمہ داری کے اوپر جو پورے صحیح طریقے سے بیٹھتا ہے اس سے حدیث لی جائے اور اس کی حدیث کو صحیح قرار دیا جائے, ورنہ اس حدیث کو دوسری کیٹیگری میں ڈال دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو یا ایسی کوئی بات ہو, لیکن اس کو دوسری کیٹیگری میں ڈال دیا, صحیح کی کیٹیگری میں نہ ڈالا جائے. لیکن یہ جو ہے امام حاکم جو ہے ہمارے, یہ بہت متساہل ہیں, بہت ہی نرم تھے اس چیز میں کہ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی بات دیکھتے تھے تو بولتے تھے نہیں یہ بھی حدیث کو صحیح میں ڈال دیا جائے. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے, ہر انسان اس میں الگ ہوتا ہے. لیکن محدثین نے ایک دوسرے کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ فلاں جو عالم دین ہے یہ بہت متساہل تھے حدیث کو لینے میں, حدیث کو صحیح قرار دینے میں, اور فلاں جو محدث تھے یہ بہت زیادہ سخت تھے, اور فلاں جو محدث تھے متوسط تھے, دونوں کے درمیان تھے, ٹھیک ہے.
اور ہاں سخت. ٹھیک ہے, تو یہ 3 کیٹیگریز تھی ہر محدث کی, جو ان 3 کیٹیگریز میں سے کوئی ایک میں وہ ان کا شمار ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمارے امام حاکم جو ہیں وہ متساہل میں آتے تھے, کسی بھی حدیث کو صحیح قرار دینے میں بہت وہ نرم دل تھے. فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَتَبَّعَ وَيُحْكَمَ عَلَى أَحَادِيثِهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ. تو اس پہ ہونا چاہیے ينبغي, یعنی کہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر تتبع کیا جائے, یعنی کہ اس کی تتبع سے مراد کیا ہوگا؟ ہاں, تتبع سے کیا مراد ہوگا؟ غور و فکر, تحقیق کے اوپر اور زیادہ اس کو جانچا جائے. وَيُحْكَمَ عَلَى أَحَادِيثِهِ, اور اس کی حدیثوں پر حکم لگایا جائے کہ واقعی صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے. بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهَا, جیسا کہ اس کے لائق ہے, جیسا کہ اس کی حال ہے, اصل حالت, اس پر اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے. وَلَقَدْ تَتَبَّعَهُ الذَّهَبِي, امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی یہ کتاب جو ہے مستدرک الحاکم, ان کے اوپر غور و فکر کیا, ان کی ایک حدیث کو چیک کیا اور کچھ کام اس کے اوپر کیا. وَحَكَمَ عَلَى أَكْثَرِ أَحَادِيثِهِ, اور بہت ساری حدیثوں کے اوپر انہوں نے کام بھی کیا. کس نے کام کیا؟ امام ذہبی نے. ٹھیک ہے, امام ذہبی نے کسی کتاب پہ کام کیا؟ مستدرک الحاکم, بما یلیق بحالها, اس پر حکم لگایا بہت ساری حدیث پہ. لیکن بہت ساری سے مراد کیا ہوا کہ پوری کتاب نہیں کر سکے, بہت ساری پہ کر لی لیکن پوری نہیں کی. صحیح ہے, سب پر نہیں لگایا. ولا يزال الكتاب بحاجة الى تتبع وعناية, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی کتاب کو جانچا جائے اور اس کے اوپر تتبع کیا جائے, یعنی کہ بھائی اس کو جانچا جائے اور اس کے اوپر عنایت کی جائے, یعنی کہ اس کا اور زیادہ اہتمام کیا جائے, ان کے حدیث کے اوپر اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھا جائے. صحیح ہے, اس پر اہتمام کیا جائے چیک کرنے میں. ٹھیک ہے, تو یہ مستدرک للحاکم کے بارے میں ایک چیز بتائی. اب آپ کے ذہن میں ایک اوور آل ایک تصویر بیٹھ گئی ہوگی کہ مستدرک للحاکم کیا تھے, کون ہے یہ, ان کی کتاب کا کیا ایک طرز عمل ہے کہ یہ حدیثوں کو لینے میں, صحیح قرار دینے میں بہت ہی متساہل تھے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ انہوں نے 3 الگ الگ کیٹیگریز کی حدیث اپنی کتابوں میں جمع کی. کون کون سی 3 کیٹیگریز تھیں؟ صحیح حدیث جو مسلم اور بخاری نے چھوڑ دی تھی, اپنے شرائط پر تھے مگر وہ چھوڑ دیے تھے, انہوں نے نہیں لائے تھے. جو ان کے شرائط پر نہیں تھے پھر بھی وہ لے کر آئے اپنے حدیث کو, یہ دوسری کیٹیگری. اور تیسری کیٹیگری جو یعنی ضعیف تھے اور انہوں نے معلوم کرا دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے, ان کو بھی وہ جمع کر لیے تھے. جمع کر لیے. ٹھیک ہے, 3 کیٹیگری ہو گئی. ایک وہ جو ان کی شروط پر بیٹھتی تھی, امام بخاری اور امام مسلم کی. دوسری صحیح حدیث تھی, ٹھیک ہے, وہ صحیح حدیث کے اعتبار سے اس کو لے کے آئے. اور تیسری وہ جو صحیح حدیث نہیں تھی لیکن اس کے اوپر انہوں نے تنبیہ دے دی. یہ ایک محدث کی ایک امانت داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اگر کوئی ایسی حدیث لے کر آئے تو اس کے اوپر ایک تنبیہ باندھ دے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے کام پورا کر دیا. ہاں, یہ تھے امام مستدرک للحاکم, امام حاکم کی جو کتاب ہے مستدرک. دوسری کون سی ہے؟ صحیح ابن حبان. آپ پڑھیں, کون پڑھا تھا؟ اچھا, هذا الكتاب ترتیبه مخترع فليس مرتبا على الابواب ولا على المسانيد ولهذا اسماء التقاسيم والانواع والكشف عن الحديث من كتابه هذا قصير جدا وقد رتبه بعض متأخرين رتبه مرتبه بعض المتأخرين على الابواب والمصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه اقل تساهلا من الحاکمی. ٹھیک ہے, دوسری جو کتاب ہے ہمارے ساتھ وہ صحیح ابن حبان ہے. صحیح ابن حبان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ هذا الكتاب ترتیبه مخترع, یعنی کہ اس کی کتاب کی جو ترتیب ہے وہ ایک نئی ترتیب ہے. مخترع یعنی کہ ایک نئی ترتیب کرایا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بالکل پرانے والوں سے الگ ایک ترتیب نکالی ہے. فليس مرتبا على الابواب, تو نہ ہی فليس مرتبا على الابواب, تو نہ ہی یہ کتاب ابواب سے مراد ابواب الفقہیہ, یعنی کہ نارملی امام بخاری اور امام مسلم نے جو حدیث لے کر آئے ہیں. آپ لوگ سارے اپنا مائک میوٹ رکھیں. تو امام بخاری اور امام مسلم جو اپنی کتابیں جیسے انہوں نے مرتب کی ہیں وہ ابواب فقہیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, کتاب الطہارہ, کتاب الصلاۃ, اور اس طرح آپ آگے چلتے رہیں. لیکن ان کی جو کتاب ہے وہ اس طرح سے مرتب نہیں ہے علی ابواب ولا علی المسانید, اور نہ ہی مسانید کے لحاظ سے یہ مرتب ہے. مسانید سے مراد کیا ہے؟ مسانید سے مراد شیخ صاحب ایک ہی صحابی کی روایت یا ایک ہی جو بھی راوی ہے اس کی روایت سے. آپ پہلے راوی سے شروع کیا, راویوں کے نام سے اس کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اور ان صحابی سے جتنی حدیث مروی ہیں وہ ساری حدیث ایک کے بعد ایک لے کر آئے. اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ وہ صحابی سے ہوتا ہے جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے علی المسانید. تو اس لحاظ سے بھی وہ مرتب نہیں ہے, نہ ہی ابواب فقہیہ کے لحاظ سے مرتب ہے, نہ ہی مسانید کے حساب سے مرتب ہے. ولہذا اسماہ
التقاسیم والانواع، اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کو التقاسیم یعنی تقسیم اور انواع یہ نام دیا انہوں نے اپنی اس کتاب کو، یعنی کہ لوگوں نے ان کی اس کتاب کا یہ نام دیا ہے کہ یہ نہ ہی ابواب فقہیہ کے حساب سے مرتب ہے نہ ہی مسانید کے حساب سے. والکشف عن الحدیث من کتابه هذا عسیر جدا، اور کشف کرنا یعنی کہ کوئی حدیث کو ڈھونڈ کے نکالنا اس کتاب میں سے بہت ہی زیادہ عسیر جدا یعنی کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے. عسیر سے مراد مشکل، جداً بہت زیادہ، صحیح ہے، بہت زیادہ مشکل ہے اس کتاب میں سے کسی حدیث کو ڈھونڈ کے نکالنا. مطلب اگر آپ سے کوئی آپ کو بولا جائے کہ یہ حدیث ہے میرے پاس، اس کو اس کتاب میں ڈھونڈ کے دکھائیں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی حدیث کو ڈھونڈنے کے. سب سے پہلا کیا کہ یا تو وہ کتاب اگر ابواب فقہیہ کے لحاظ سے مرتب ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا حدیث کو دیکھ کے کہ اس کا موضوع کیا ہونا چاہیے، ہاں اس کا باب کون سا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسی باب میں اس حدیث کو ڈھونڈیں گے. یا پھر صحابی کے نام سے ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے، اس صحابی کے اگر وہ مسانید کے حساب سے مرتب ہے تو آپ وہ صحابی کا نام دیکھیں گے، مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق ہے تو آپ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی لسٹ کھول لیں گے اور اس میں جو حدیث ہوگی اس حساب سے ڈھونڈ لیں گے. لیکن یہ دونوں ہی لحاظ سے یہ کتاب مرتب نہیں ہے. تو اس میں ڈھونڈنا انواع کیا ہے، اس کی تقسیمات کیا ہیں، ٹھیک ہے، انواع اور تقسیم کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو کتاب ہے صحیح ابن حبان یہ کسی بھی حساب سے مرتب نہیں ہے، تو اس میں کوئی حدیث کو ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. وقد رتبه بعض المتاخرین، اور پھر بعض آنے والے بعد میں آنے والے متاخرین محدثین میں سے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. وقد رتبه ترتیب دی ہے بعض المتاخرین، متاخر یعنی کہ بعد میں آنے والے محدثین نے ان کو ترتیب دی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا بعد میں آنے والے کس نے ترتیب دی ہے، ان کا نام نیچے حاشیہ میں آیا ہے، وہ الامیر علاء الدین ابو الحسن علی ابن البلبان، ٹھیک ہے، یہ ان کا نام تھا جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے، صحیح ہے، صحیح ابن حبان کو. علی الابواب، ابواب کے حساب سے یعنی کہ بھائی ابواب فقہیہ کے حساب سے اس کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے. وہ مصنفہ متسہل، اور ان کے جو تصنیف کرنے والے ہیں متصنف جو ہیں ان کے، کون ہے متصنف ان کے، اس کتاب کے مصنف کون ہے، ابن حبان، ٹھیک ہے. ابن حبان جو اس کے مصنف ہیں وہ بھی ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی متساہل ہیں فی الحکم علی الحدیث بالصحہ. کیا مطلب وہ اس کا، ہاں وہی حدیث کے اوپر حکم لگانے میں، صحیح کا حکم لگانے میں. یہ بھی کس کیٹیگری میں آتے ہیں، متساہل کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی کہ یہ بھی بہت نرم پیشہ تھے کسی بھی حدیث کو صحیح قرار دینے میں. لیکنہ اقل تساہلا من الحاکم، ہاں لیکن اتنے زیادہ ہلکے نہیں تھے کہ جتنے امام حاکم تھے، بلکہ اس سے بہتر تھے، امام حاکم سے پھر بہتر تھے، ٹھیک ہے، ان سے کم تھے. امام حاکم بہت زیادہ متساہل تھے، یہ ان سے کم متساہل تھے، صحیح ہے. تیسری کتاب کون سی ہے جی پڑھیں. صحیح ابن خزیمہ هو اعلی مرتبۃ من صحیح ابن حبان لشدت تحریح مرتبہ اعلی مرتبہ، اعلی مرتبہ من صحیح ابن حبان لشدت تحریح حتى انه يتوقف في التصحيح لادنى كلام في الاسناد. صحیح ابن خزیمہ یہ تیسری کتاب ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ اعلی مرتبہ من صحیح ابن حبان، یہ سب سے بہترین مرتبہ ہے صحیح ابن حبان سے. اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لشدت تحریہ، کیوں؟ کیونکہ یہ ان سب دونوں سے زیادہ بہتر ہیں. لشدت سخت ہیں، تحریہ اپنی کتاب کو درس کرنے میں، اپنی کتاب لکھنے میں، ٹھیک ہے. حتی انہ یتوقف فی التصحیح لادنی کلام فی الاسناد، یہاں تک کہ یہ رک جایا کرتے تھے حدیث کے اوپر حکم لگانے میں، اس کو صحیح قرار دینے میں، لادنی کلام فی الاسناد، چاہے کوئی چھوٹا سا بھی عیب، کوئی ادنا سا کلام ہو حدیث کے سند کے اوپر تو وہاں یہ رک جایا کرتے تھے، اس کو صحیح قرار نہیں دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ صحیح ابن خزیمہ ہے. اور جیسا کہ ہم لوگ شروع میں پڑھ چکے تھے، اس سے پہلے والی جو عبارت ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد جو کتاب ہے جہاں سے ہمیں صحیح مل جائیں گی حدیثیں، تو وہاں سے اگر آپ کو کوئی حدیث ملتی ہے تو آپ اس کے اوپر صحیح کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یعنی کہ اس کو صحیح کے طور پہ اخذ نہیں کر سکتے، الا فی کتاب، سوائے اس کتاب کے جس نے اپنے اوپر یہ شرط باندھی ہو کہ میں صحیح حدیثیں ہی جمع کروں گا. اور اس کی مثال میں نے کیا بتایا تھا، صحیح ابن خزیمہ. صحیح ابن خزیمہ یہ جو تیسری کتاب ہے ہماری، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے مؤلف نے اپنے اوپر یہی شرط لگائی تھی کہ میں صحیح حدیث جمع کروں گا، اور واقعی یہ جو ہیں یہ سخت بھی تھے. تو ان کی حدیث کی کتاب جو ہے اس میں سے اگر آپ کو کوئی حدیث ملتی ہے تو آپ اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری دو گزری ہیں اوپر والی، اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ اس میں صحیح نہیں ہے، جیسے مستدرک للحاکم ہے، لیکن اس نے ان کے بارے میں تنبیہ باندھ دی ہے. اور کچھ حدیث کو انہوں نے سمجھا جس کو کہ یہ صحیح ہے، وہ اس کو انہوں نے صحیح کی کیٹیگری میں ڈال دیا، لیکن اس کیٹیگری کے ڈالنے میں یہ بہت ہی متساہل تھے اور نرم پیشہ تھے کسی بھی حدیث کو صحیح قرار دینے میں. اور اسی طرح اس سے تھوڑے سے اور کم لیول پر تھے ابن حبان کہ وہ تھوڑی سی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، لیکن تھے وہ بھی متساہل ہی، لیکن امام حاکم سے بہتر تھے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟
तीनों किताबों का एक नक्शा दिमाग में बैठ गया. हाँ, अब पढ़े मुस्तखरजात अला सहीहैन. जी, कौन पढ़ेगा? मैं जी, पढ़ूं शेख, अगर आप इजाजत दें. जी पढ़े. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुस्तखरजात अला सहीहैन मौजूल मुस्तखरजी व अन यातियल मुसन्नफु इला किताबी मिन कुतुबिल हदीसी फयुखर्रिज अहादीसुहु बि असानीद लिनफ्सिही मिन गैरि तरीक़ि साहिबिल किताबी फयजतमिअ मअहु फी शैखिही औ मन फौक़हु. ठीक है, क्या मतलब वो बता रहे हैं कि मौदू अल मुस्तखरज, मुस्तखरज का मौदू क्या होता है, मुस्तखरज किसको कहते हैं, मुस्तखरज अला सहीहैन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मुस्तखरज किसको कहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. हुआ अन यअतिल मुसन्निफ, मुसन्नफ नहीं है, मुसन्निफ है. मुसन्नफ किसको कहते हैं? मुसन्नफ क्या हो जाएगा? इस्म मफऊल हो जाएगा, जिसके ऊपर लिखा जा रहा है या जो लिखा जा रहा है. और मुसन्निफ कौन हो जाएगा? इस्म फाइल जो लिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ उसके बारे में बात हो रही है जो लिख रहा है. हुआ अन यअतिल मुसन्निफ, कि उस किताब का मुसन्निफ आए, इला किताब मिन कुतुबिल हदीस, किसी भी एक किताब को वो पकड़े थामे, कोई हदीसों की किताब में से कोई भी किताब हो सकती है. फयुखर्रिज अहादीसहु, फिर उसकी हदीसों को, उसकी हदीसों की तखरीज करे. ठीक है, उसकी जो हदीस है उसके अंदर मौजूद है उसकी इस्नाद की तखरीज करे. बिअसानीद लिनफ्सिही, अपनी सनद के जरिए उस हदीस की तखरीज करे. मिन गैरि तरीक़ साहिब किताब, और जो साहिब किताब ने जिस तखरीज को, जिस सनद को इख्तियार किया उससे हट कर वो अपनी सनद लगाए सेम हदीस के लिए. ठीक है, अभी हम देखते हैं तखरीज का मान क्या. फयजतमिअ मअहु फी शैखिही औ मन फौक़हु, तो फिर ये पॉसिबल हो जाता है कभी कभार कि ये इनके शेख के साथ जा मिले या फिर उनसे ऊपर के जो उनके जो उस्ताद हैं उनके साथ जा मिले. हाँ, अब तखरीज का क्या मतलब होता है? तखरीज का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी की किताब है. ठीक है, कोई मुहद्दिस हैं और इमाम बुखारी की किताब को पकड़ें और शुरू से उसको लेके चलें, जो जो हदीसें आई हैं. ठीक है, वो हदीस लाजमी बात है उनके पास भी मौजूद होगी. ठीक है, वो हदीस जब उनके पास भी मौजूद है तो वो अपने किसी रास्ते से, तखरीज का मतलब है अपनी सनद से, अपने रास्ते से, उन्होंने जो सनद बयान किया उससे हटकर अपनी सनद के जरिए वो कोशिश करें कि इसी हदीस को निकालने, इसी हदीस को ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन अपनी सनद के जरिए. तो फिर ये पॉसिबल है कि वो या तो उनके शेख के साथ जा मिले या फिर उनके ऊपर जो लोग हैं उनमें से किसी के साथ जा मिले. ठीक है, मिसाल के तौर पर इमाम ज़ुहरी हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है. ठीक है, अब उनके भी कई सारे उस्ताद थे और उनके तलामीज़ भी बहुत सारे थे. ठीक है, तो आप अगर इमाम बुखारी की सनद से चलते हैं, ठीक है, तो इमाम बुखारी भी बीच में होंगे. ठीक है, फिर उनके उस्ताद भी बीच में होंगे, उनके उस्ताद भी बीच में होंगे. लेकिन आपको यही सनद किसी और तरीके से मिलती है, इमाम ज़ुहरी से ही आ रही है और उसमें बीच में 2 रावी आ रहे हैं मिसाल के तौर पे. ठीक है, तो वो सनद जो वो ज्यादा करीब हो जाएगी. ठीक है, तो वो दूसरी सनद से कोशिश करें इसी हदीस तक पहुंचने के लिए, दूसरी सनद का सहारा लें, इस सनद को हटा दें. ठीक है, अब ये क्यों करते हैं लोग? आप ऐसे बताएं क्यों कर सकते हैं ये लोग? हाँ, सनद आली इसमें से एक नुक्ता है कि जैसे मैंने मिसाल दी कि आप अगर इमाम बुखारी के जरिए जाएंगे तो आप मिसाल के तौर पे हो सकता है 6 या 7 लोगों के बाद अल्लाह के रसूल तक पहुंचे. ठीक है, लेकिन आप उससे हट कर अपने उस्ताद के जरिए जाएंगे या किसी ऐसे उस्ताद के पास जाएंगे जिसकी सनद और ज्यादा करीब है, तो हो सकता है आप 4 या 5 रावी के जरिए इस हदीस तक पहुंच सके हैं. तो ये जो सनद आली है, यहाँ आप 6 या 7 तक पहुंचेंगे और यहाँ आप 4 या 5 तक पहुंचेंगे, ये सनद आली कहलाती है. ठीक है, और सनद जितने ज्यादा लोग कम होंगे उतनी ज्यादा गलती का इम्कान इसमें कम होता है. तो इतना ज्यादा लोग इसको, इसलिए लोग इसको ज्यादा पसंद किया करते थे कि वो कम जिसमें रावी हो उस सनद के पीछे जाए, उस सनद को ढूंढ के निकालें और उसके जरिए हदीस को रिवायत किया करें. ठीक है, पहला ये चीज हो गई. दूसरा और क्या फायदा हो सकता है? एक हदीस आपको पता चल गई इस रास्ते से आ रही है और बिल्कुल सही है, आप इसी सही हदीस को दोबारा ढूंढ के निकाल रहे हैं किसी और उस्ताद के जरिए ताकि कोई और सनद हो, उससे हट करो. क्या उसका और क्या फायदा हो सकता है? क्या क्या फायदा निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपके ज्यादा रास्ते हो रहे हैं. ठीक है, तो हो सकता है वो हदीस जो आपके पास पहले आहाद हो वो मुतवातिर हो जाए ज्यादा रास्तों से. ठीक है, रास्ते बढ़ गए आपके पास, तो आपको पता चल गया आखिरी में कि इसका ये भी रास्ता है, इसका ये भी रास्ता है, इसकी ये भी सनद, इसकी ये भी सनद है. ठीक है, ये भी है. और क्या फायदे हो सकते हैं? हाँ, मिसाल के तौर पे जो रास्ता दूसरे जो मुस्तदरक जिन्होंने लिखी है, मुस्तखरजात जिन्होंने लिखी है, उन्होंने जो दूसरा रास्ता अपना है उसमें हो सकता है कोई मुदल्लिस हो या कोई ऐसा रावी हो जिसके बारे में मशहूर है, उसका हाफजा कम है, लेकिन चूंकि उसने एक ऐसी हदीस रावी की है जो सही है, तो उससे आपको उसका लेवल भी बढ़ जाएगा कि यार इस जगह पर इसने जो हदीस रिवायत की है वो बेहतर है. ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया, एक फायदा मिल गया कि कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि जिस आदमी का हाफजा कमजोर हो, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं वो ये खास तौर पे ये जो रावी है ये कहीं कहीं सही हदीस भी बयान कर देता है. ठीक है, ये भी फायदा हो गया. और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? हदीस की सेहत भी बेहतर हो सकती है. ठीक है, ये भी पॉसिबल है. एक जगह से आपके पास जो आ रही है वो एक उसमें शर्त कम हो या कोई इसमें कमजोरी हो, वो आपको दूसरी जगह से पूरी हो जाए. ठीक है, मिसाल के तौर पे एक रावी है, उन्होंने सिर्फ बयान किया है सही हदीस के जरिए. मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी ने कोई हदीस रिवायत की है, ठीक है,
اور انہوں نے صرف راوی کیا ہے کہ یہاں یہ عن محمد، انہوں نے سنا محمد سے، اب یہ نہیں بتایا محمد کون ہے، ٹھیک ہے، صرف محمد لکھ دیا. تو ایک شبہ آ گیا کہ محمد کون ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آخر میں پتہ تو چل گیا حدیث صحیح ہے کیونکہ بخاری صحیح حدیث نکالتے ہیں، لیکن یہاں ان کے محمد سے کون مراد ہے؟ ان کے طبقے میں تو 4 محمد ہے، ٹھیک ہے. جب آپ نے وہی حدیث دوسرے راستے سے لی اور وہ استاد جب میچ ہو گئے تو آپ کو پتہ چل گیا یہ محمد کون ہے، کہ وہاں ان کا نام واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا پھر کوئی حدیث میں کوئی راوی آتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا، اب وہاں اس آدمی کا نام نہیں ذکر، وہاں صرف ایک آدمی آیا، لیکن دوسری حدیث جب نکالی انہوں نے وہ نام کا ذکر کر دیا کہ اللہ کے رسول کے پاس فلاں شخص آیا تھا. تو آپ کو ایک فائدہ اضافی حاصل ہو گیا کہ کون سا شخص آیا تھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ بھی صحابی ہے، ٹھیک ہے، اس کا صحابی ہونے کا بھی ثبوت آپ کو مل گیا. یا پھر حدیث میں کوئی لفظ کی کمی بیشی، مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چل گیا یہ حدیث امام بخاری نے لے کر آئے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جو دوسری مستخرج لے کر آئے ہیں اس میں 2 الفاظ اور زیادہ ہیں، تو وہ آپ کو اضافہ، وہ آپ کو معنی میں فائدہ دیں گے. حدیث وضاحت بھی اس سے ہو سکتی ہے، تو بہت سارے قسم کے فائدے جو آپ کو اس سے حاصل ہوتے ہیں. راوی کی صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، راوی کی صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے. آگے جا کے ہم اور پڑھیں گے کہ ایک وہ سوال ہے کوئی، ہاں پوچھیں. شیخ میں کہہ رہی ہوں اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جیسے انہوں نے دوسری سند ڈھونڈی اس کے لیے، حدیث کے لیے، اور پھر اسی سند سے کوئی دوسری حدیث کو وہ مل رہی ہو مطابق. دوسری حدیث سے کیا مطلب انہوں نے دوسری سند جو ڈھونڈی ہے اس سند سے کسی اور حدیث کو مطابق مل جائے. بالکل، اس سند سے کسی اور حدیث سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے کہ جب یہ حدیث اس سند کے ساتھ صحیح ہے، اگر یہی سند کہیں اور بھی استعمال ہو رہی ہے اس میں بھی فائدہ آپ کو مل سکتا ہے. بہت سارے قسم کے فائدے آپ کو اس میں مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ ایک کتاب آپ کو پتہ چل کہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کو دوسری سند کے ساتھ اس کا استخراج اور کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ ہے مطلب مستخرج کا، اخراج کرنے کا، یہ مستخرجات کے فائدہ. اور اس میں مستخرج کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کیا مطلب ہوتا ہے مستخرج کا، مجھے سمجھائیں. ہاں، اسی حدیث کی تحقیق کرنا، کوئی ایک کتاب پکڑنا، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پہ امام بخاری کی کتاب یا امام مسلم کی کتاب پکڑی آپ نے. اب آپ نے پہلی حدیث سے شروع کیا، یہ حدیث جو ہے یہ میں کیسے اس سے بہتر راوی پہنچ سکتا ہوں، اس سے بہتر استادوں کے پاس پہنچ سکتا ہوں، اس سے کم استادوں کے پاس پہنچ سکتا ہوں، اس سے کم استادوں سے یہ حدیث نکال سکتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چلا مثال کے طور پہ اس زمانے کے حساب سے اگر بات کریں تو بغداد میں کوئی ایسے راوی ہیں جن کے پاس یہی حدیث موجود ہے 4 واسطوں کے ساتھ، پھر وہ جا کے سفر کیا کرتے تھے، ان سے وہ حدیث لیتے تھے، ٹھیک ہے. وہی حدیث جو امام بخاری لے کے آ چکے ہیں لیکن ان سے دوبارہ لی، کیوں؟ کیونکہ اب وہ حدیث ہم تک کتنے راویوں کے ساتھ پہنچ گئی؟ 5 راویوں کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے مستخرج میں لکھ دیا اب ہم تک کتنے راویوں کے ساتھ وہ پہنچ گئی؟ 5 راویوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور امام بخاری کے پاس کتنے راویوں کے ساتھ ہے؟ 6 راویوں کے ساتھ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو یہ علو اسناد، یہ اس کی ایک وہ ہے، یہ اسی لیے اس کے اوپر یہ محنت کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کے اوپر کوشش کیا کرتے تھے کہ اس کو دوسری سند سے بھی نکال دیں. اگر مثال کے طور پہ انہوں نے بھی 6 راویوں کے ساتھ روایت کیا اور یہ جو مستخرج لکھ رہے ہیں انہوں نے بھی 6 راویوں کے ساتھ ہی روایت کیا لیکن نام دوسرے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چل گیا یہ جو راوی یہ بھی ثقات ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حافظہ بھی بہتر تھا، ان کا حافظہ بھی تھا کیونکہ انہوں نے وہی حدیث راوی کی اسی لفظ کے ساتھ، اسی بعض اوقات اسی الفاظ کے ساتھ، بعض اوقات کچھ زیادہ کمی ہے تو اس کو بھی چیک کیا جائے گا کہ باقی واقعی سارے ثقات ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ بھی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے. 1-2 الفاظ کے ساتھ زیادہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں تخریج کے. تو تخریج کا مطلب بیسیکلی یہ ہے، ہاں نہیں، سیم حدیث دوسری سند کے ساتھ، سیم متن، تقریباً سیم متن، کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن سیم حدیث دوسری سند کے ساتھ، یہ ہے مستخرج کا مطلب، ٹھیک ہے. جی پڑھیں آگے، کون پڑھا تھا؟ اشہر المستخرجات علی الصحیحین مستخرج لأبی بکر الاسماعیلی علی البخاری. مستخرج لأبی بکر الاسماعیلی علی البخاری. مستخرج ابی بکر الاسماعیلی جو ہے انہوں نے کس کی کتاب پکڑی تھی؟ بخاری کی کتاب پکڑی. مستخرج ابی بکر الاسماعیلی نے. ہاں دوسری المستخرج لأبی عوانۃ الاسفرابینی علی مسلم. اسفرائینی علی مسلم. المستخرج لأبی عوانہ الاسفرائینی علی مسلم. امام ابی عوانہ نے کس کی کتاب لی تھی؟ امام مسلم کی کتاب لی تھی جی، اور اس کے اوپر تخریج کی. جی المستخرج لأبی نعیم الاسبہانی علی کل منہما. اسبہانی علی کل منہما مطلب علی کل منہما مطلب ان سب کے طرف سے، علی کل منہما، ہاں ان دونوں کی کتابوں کو پکڑی تھی اور استخرج کیا، انہوں نے تخریج کیا دونوں کتابوں کو، یعنی کہ امام بخاری کی اور امام مسلم دونوں کی تخریج کی ہے ابو نعیم الاسبہانی نے، ٹھیک ہے. ہاں جی
هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقها الصحيحين في الألفاظ؟ क्या मतलब है इस सवाल का? هل التزم क्या أصحاب المستخرجات فيه مواقعها الصحيحين؟ आप बता दें क्या इल्तिजाम किया है इन शुरूत का इन असहाबुल मुस्तखरजात ने जो ऊपर बयान हुए हैं फीहा इसमें मुवाफ़क़त सहीहैन फिल अल्फाज अल्फाज के मुवाफ़क़त में जो सहीहैन में इस्तेमाल हुए हैं मतन के मसले में। हाँ, हल इल्तिज़ामा यानी कि उन्होंने क्या अपने ऊपर लाजिम किया अस्हाब अल-मुस्तखरजात, यानी कि जो मुस्तखरजात के लिखने वाले हैं इन्होंने क्या अपने ऊपर इस चीज़ को लाजिमी किया है कि ये मुवाफ़क़त होगी जो अल्फाज सही दोनों सही में आई है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस के जो अल्फाज आए हैं एज इट इज़ वही अल्फाज हम लेकर आएंगे। क्या ये चीज़ इन्होंने अपने ऊपर लाजिम करार दी थी? समझ में आया सवाल? यानी कि अब सनद से हट गए, सनद तो पता चल गया, मुस्तखरज कहते ही उसको है कि वो किताब की सनद से हटकर अपनी सनद बयान करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या अल्फाज में मुवाफ़क़त होगी? क्या ये चीज़ भी इन्होंने अपने ऊपर लाजिम करार दी थी? ये सवाल है। अल्फाज से मुराद ये हदीस के अल्फाज, ठीक है, मतन में, हाँ मतन में, ठीक है जी पढ़ें। लम यल्तज़िम मुसन्निफूहा मवाफ़िक़तहुमा फ़िल अल्फ़ाज़ि लिअन्नहुम इन्नमा यरवून अल-अल्फ़ाज़ अल्लती वसलतहिम मिन तरीक़ि शुयूख़िहिम लिज़ालिका फ़क़द हुसिल फ़ीहा तफ़ावुतुन क़लीलन फ़ी बाज़िल अल्फ़ाज़। हाँ, क्या मतलब होता है इसका? कि वो कह रहे हैं नहीं, लम यल्तज़िम मुसन्निफूहा मुवाफ़क़तहुमा फ़िल अल्फ़ाज़, कि इन्होंने अपने ऊपर इस चीज़ को लाजिम नहीं किया था कि वो अल्फाज भी वही लेकर आएंगे जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम लेके आएंगे। क्यों अल्फाज एक जैसे नहीं है? लिअन्नहुम यरवून अल-अल्फाज़ अल्लती वसलतहुम मिन तरीक़ शुयूख़िहिम, क्योंकि वो अल्फाज लेकर आए जो उनके मशाइख से उन्होंने सुना। समझ में आया? यानी कि जो सनद इन्होंने चेंज की है, इस चेंज हुई साथ जो मतन जो अल्फाज हदीस के इन तक पहुंचे हैं इन्होंने वो अल्फाज से हदीस को रिवायत किया है, ना कि उस अल्फाज की तरफ गए। हदीस ओवरऑल एक ही है, ठीक है, लेकिन जो अल्फाज है खास तौर पर उसका चुनाव वही किया इन्होंने जैसे इन्होंने अपने उस्ताद से सुना, उसमें इन्होंने उसको चेंज नहीं किया, बल्कि उसको ना बदला है, ना उन्होंने ये बोला कि हम वही अल्फाज लेकर आएंगे, बल्कि अल्फाज इसीलिए मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, इनके अल्फाज कुछ, ठीक है, ये मैंने अपने उस्ताद से सुना है, सही है। मुवाफ़क़त लाज़िम नहीं है, अल्फाज की मुवाफ़क़त लाज़िम नहीं है, लेकिन हदीस ओवरऑल वही होगी, ठीक है। अपने सारे अपने माइक म्यूट रखें जी, पढ़ें आगे। वकाज़ालिका मा अख़रजहुल मुअल्लिफ़ून अल-क़ुदामा फ़ी तसानिफ़ुहुम मुस्तक़लती कल जरा सही कर दें से शेख, मुस्तक़िल्ला कल बयाहक़ी वल बग़वी वशब्बहिमा। बस एक सेकंड, उसके बाद फरमाया वलिज़ालिका फ़क़द हसल फ़ीहा तफ़ावुत क़लील फ़ी बाज़ अल-अल्फ़ाज़, इसीलिए लिज़ालिका इसी वजह से फ़क़द हसल ये हासिल हुआ फ़ीहा तफ़ावुत क़लील फ़ी बाज़ अल-अल्फ़ाज़, कुछ तफ़ावुत, कुछ चेंज, कुछ अल्फाजों में कुछ चेंज हमें मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? वो भी बता रहे हैं कि इन्होंने यही अल्फाज अपने ऊपर लाजिम कर रहे, तो उन्होंने बोला नहीं, अल्फाज ये नहीं थे, बल्कि उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्होंने अपने मशाइख से सुने, इसीलिए इसी वजह से आपको अल्फाज में कुछ कहीं कहीं चेंजेस मिलते हैं। वलिज़ालिका मा अख़रजहुल मुअल्लिफ़ून यही हमारे, हाँ, वकज़ालिका मा अख़रजहुल मुअल्लिफ़ून अल-क़ुदामा फ़ी तसानीफ़िहिम अल-मुस्तक़िल्ला कल बैहक़ी वल बग़वी वशब्हिहिमा क़ाइलीन रवाहुल बुखारी अव रवाहु मुस्लिम फ़क़द वक़अ फ़ी बाज़िही तफ़ावुत फ़िल मअना व फ़िल अल्फ़ाज़ कमुरादिहिम मिन क़ौलिहिम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम अन्नहुमा रवाया असलहू। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि इसी वजह से जो पुराने अल-मुअल्लिफ़ून अल-क़ुदामा यानी कि कदीम मुअल्लिफ़ीन जो हैं हदीस के फ़ी तसानिफ़िहिम अल-मुस्तक़िल्ला, इन्होंने जब अपनी किताबें जो इन्होंने सिर्फ हदीस की जो किताबें लिखी, कल बैहक़ी वल बग़वी, जैसे इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब सुनन अल-बैहक़ी और इमाम बग़वी ने अपनी किताब जब लिखी, और इनके जैसों ने जो हदीस की किताबें लिखी, तो वो जब कहते हैं रवाहुल बुखारी और रवाहु मुस्लिम कि यही हदीस इमाम बुखारी ने रिवायत की है या यही हदीस इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है, फ़क़द वक़अ फ़ी बाज़िही तफ़ावुत फ़िल मअना व फ़िल अल्फ़ाज़, तो जब वो ये कहते हैं कि ये हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है, तो आप जब जाके उस किताब को खोलेंगे, ठीक है, उस हदीस को भी खुला रखा हुआ है और इमाम बुखारी की किताब को खोलेंगे, यही हदीस, उसमें यही हदीस ढूंढेंगे, तो आपको मिलेगा कि इसमें कुछ अल्फाज और कुछ मायने चेंज है, ठीक है। तो उनका ये कहना फमुरादुहुम, तो उनका ये कहना कि ये हदीस इमाम बुखारी ने रिवायत की है, यही हदीस इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है, इसका मतलब क्या होता है? अन्नहुमा रवाया असलहू, कि इसका मुराद उनसे ये होता है कि ये हदीस का जो असल है ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, ना कि अल्फाज। तब उनका मतलब अल्फाज नहीं होता,
मानी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो असल हदीस, ठीक है, वो असल हदीस जो है, हदीस का जो असल है, असल हदीस, असल मतन जो है वो आपको, जैसे मैं बोला ओवरऑल हदीस वही होगी, लेकिन कुछ अल्फाज चेंज होंगे, कुछ मानी चेंज होंगे। तो जब वो कहते हैं, पुराने जो मुहद्दिसीन हैं, जब वो कहते हैं कि इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यही अल्फाज आपको मिलेंगे, बल्कि जब आप वो किताब खोलेंगे इमाम बुखारी की, तो आपको अल्फाज नहीं मिलेंगे, कुछ चेंज अल्फाज मिलेंगे, कुछ चेंज मायने मिलेगा, ओवरऑल हदीस वही होगी, ठीक है। तो ये मतलब होता है उनका। अब वो आगे अगला सवाल क्या कह रहे हैं, हल यजूज अन ननकुल मिनहा हदीसन व नअज़ूहु इलैहिमा, कि क्या हम इन किताबों से हदीस को लेकर, नअज़ूहु मतलब यानी कि उनकी तरफ निस्बत कर सकते हैं, क्या मतलब होता है इस सवाल का, क्या ये जायज़ है कि हम इनकी किताबों से हदीसें लेकर उनकी तरफ निस्बत करें? हाँ, क्या मतलब है इसका? शेख साहब ये है कि हम जो ये कुतुब, जो ये 3 मुस्तखरिजात गुजरी हैं, कि इन कुतुब से अहादीस लेकर हम इन हदीस, इनमें जो अहादीस बयान हुई है, उसकी निस्बत जो है हम सही बुखारी और सही मुस्लिम की तरफ कर सकते हैं। कर सकते हैं। हसन, यही सवाल है, क्या हम इन किताबों से हदीस लेकर, इमाम बैहक़ी की किताब है या इमाम बग़वी की किताब है, इससे लेकर, और इसी तरह जिस तरह इन्होंने बोला है कि रवाहुल बुखारी, क्या हम भी बोल सकते हैं कि ये हदीस इमाम बुखारी ने रिवायत की है, ये क्या जायज़ है हमारे लिए? हाँ, अब आगे क्या वो बयान कर रहे हैं, बिनाअन अला मा तक़द्दम फला यजूज़ु लिशख़्सिन अन यनक़ुल मिनल मुस्तख़रजाति अव अल-कुतुब अल-मज़कूरति आनिफ़न हदीसन व यक़ूल रवाहुल बुखारी अव मुस्लिम इल्ला बिअहद अमरैन। क्या मतलब हुआ इसका? बिनाअन अला मा तक़द्दम, जैसा कि गुजर चुका है पहले, क्या गुजर चुका है, फला यजूज़, तो जायज़ नहीं है, लिशख़्सिन, किसी भी शख्स के लिए, अन यनक़ुल मिनल मुस्तख़रजाति, के मुस्तख़रजात से कोई भी चीज़ को, कोई भी हदीस को ले, औ अल-कुतुब अल-मज़कूरा, या वो किताबें जो मज़कूर की गई हैं। मुस्तखरजात से कौन से मुस्तखरजात मज़कूर की गई हैं पीछे? मुस्तखरज अबी बकर अल-इस्माइली, मुस्तखरज अबू अवाना, मुस्तखरज नुआइम, ठीक है, या फिर वो कुतुब जो मज़कूर की गई हैं, मिसाल के तौर पे इमाम बैहक़ी की किताब और इमाम बग़वी की किताब। तो ये जो मज़कूरा कुतुब हैं, इससे कोई हदीस नहीं, इसके बाद इससे कोई हदीस लेके हम ये दावा नहीं कर सकते कि हदीस इमाम बुखारी ने निकाली है या इमाम मुस्लिम ने ये रिवायत की है। क्यों नहीं कर सकते? वो बता रहे हैं, क्योंकि जैसा कि गुजर चुका है। हाँ, अब क्या गुजर चुका है, किसकी वजह से? अल्फाज में फ़र्क है, ये गुजर चुका है कि वो अल्फाज में फ़र्क होता था, एक ही अल्फाज नहीं होते थे। जब एक अल्फाज नहीं होते थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। हाँ, पुराने जो मुहद्दिसीन थे, इसलिए उन्होंने वहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल-मुअल्लिफ़ून अल-क़ुदामा, यानी कि पुराने जो मुहद्दिसीन थे, उन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल की है। लेकिन आज ये कोई ना करे, क्योंकि इससे आपका मानने कभी कभार चेंज हो जाता है। तो आपने जो आप बोले कि ये इमाम बुखारी ने रिवायत किया, तो वही अल्फाज हो जो इमाम बुखारी ने रिवायत किया हो। या फिर अगर आपको करना है तो ये सिर्फ 2 हालतों में जायज़ है, ठीक है। अगर आपको ये करना है तो ये 2 हालतों में जायज़ है। 2 हालतें ऐसी हैं जिसमें आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? नॉर्मल हालत में नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये हदीस 2 हालतों में से किसी एक हालत में है, तो आप मिसाल के तौर पे इमाम बैहक़ी की किताब में अगर लिखा हुआ रवाहुल बुखारी, तो आप भी उसको बोल सकते हैं कि रवाहु अल बुखारी, ये हदीस बुखारी में आई है, ठीक है। ये कब कर सकते हैं? जब ये 2 काम हो, ये 2 में से कोई एक काम हो। हाँ, पहला क्या है, अयुक़ाबिल अल हदीस बिरिवायतिहिमा, अयुक़ाबिल अल हदीस बिरिवायतिहिमा। युक़ाबिल अल हदीस क्या मतलब होता है? जब आप रिवायत करने में काबिल हो, यानी उस पर आपको, उस फन पर आप माहिर हो और आपको पूरा, युक़ाबिल अल हदीस यानी कि वही हो, सेम हो, उसके जैसी ही हो, ठीक है। उसके मुकाबले हो यानी कि वही हदीस के अल्फाज सेम ही हो, ठीक है, वही हदीस हो। अगर उसके अल्फाज सेम है, बिल्कुल सारी सेम हदीस है, तब आप उसको बोल सकते हैं कि यह हदीस इमाम बुखारी ने रिवायत की है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यक़ूल साहिब अल-मुस्तखरज अव अल-मुसन्निफ अखरजाहु बिलफ्ज़िही, या फिर जो मुस्तखरज है, या फिर जो किताब लिखने वाला है, यानी कि मिसाल के तौर पे इमाम बैहक़ी या इमाम बग़वी अगर अपनी ये हदीस को लेकर आए और उसके नीचे वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि अखरजाहु बिलफ्ज़िही, कि इन दोनों ने या इनमें से किसी एक ने अपनी इसी हदीस को रिवायत किया बिलफ्ज़िही, इसी अल्फाज के साथ, सेम अल्फाज के साथ, तब आप जाके क्या बोल सकते हैं उस हदीस को कि हदीस वाकई इमाम बुखारी ने रिवायत की है या इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है, ठीक है। यानी कि घुमा फिरा के उनका कहने का मतलब ये कि वो हदीस के अल्फाज भी सेम ही होने चाहिए, या तो अल्फाज सेम हो या फिर उन्होंने नीचे लिखा हो कि ये अल्फाज के साथ उन्होंने रिवायत की है। तब आप जाके, अगर आप सिर्फ यही किताब पढ़े, तो आप आगे भी इसको इसी तरह रिवायत कर सकते हैं, ठीक है। यानी मतन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ना शेख साहब, जी बिल्कुल, मतन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, उसके अल्फाज आगे पीछे ना हो, नहीं तो माने बदल जाएंगे, इस तरह से है शेख साहब। बिल्कुल ऐसे मुताखिरीन जो है ये लोग मतन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि अगर आपकी अल्फाज सेम नहीं है तो फिर आप उसको ये ना कहें कि ये जो है इमाम बुखारी ने रिवायत किया है, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ें, फ़वाइद अल-मुस्तखरजात अला सहीहैन, पढ़ सकते कोई? फ़वाइद मुस्तखरजात अला सहीहैन लिल मुस्तखरजात अला सहीहैन फ़वाइद कसीरत तुक़ारिबुल अशरता ज़िक्रुहा सैवतिय्यु फ़ी तदरीही व इलैका अहम्महा
علو الاسناد لان مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع انزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. अच्छा क्या है फवाइद المستخرج. अब वही बात है कि फवाइद, इसके फवाइद क्या है मुस्तखरजात के. ठीक है, आपको पता चल गया आला सहीहैन सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुस्तखरज के फवाइद क्या है. आपको एक पता चल गया कि यह हदीस सही है, तो फिर आप क्यों उसके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं एक मौलिफ, फिर उसके ऊपर उसके बाद फिर क्यों इतनी मेहनत करते हैं और दूसरी सनद से उस हदीस को ही निकालते हैं जो कि हमें आखिर में पहले से ही पता है कि यह हदीस सही है. ठीक है, तो वो बता रहे हैं लिलमुस्तखरजात अला सहीह फवाइद कसीरा तुकारिब अल-10. इसके बहुत सारे फवाइद हैं जो पहुंचते हैं तकरीबन कितने 10 के करीब पहुंचते हैं. ज़करह सुयूती, इमाम सुयूती ने इसको जिक्र किया है फी तकरीबिही, तकरीब फी तदरीबिही, तदरीब अर्रावी जो इनकी किताब है, तदरीब अर्रावी फी शरह तकरीब जो इनकी किताब है, उसमें इन्होंने ये 10 फवाइद जिक्र किए हैं. ठीक है, उसमें सबसे पहला कौन सा है, नहीं वह इलैका अहम हुआ, इसमें से जो सबसे ज्यादा कीमती है अहम है उसका हम तज़किरा कर देते हैं. सबसे पहले कौन सा है, उलू वल इस्नाद. ये समझ में आ गया आपको क्या मतलब होता है उलू वल इस्नाद का, क्या मतलब होता है. सनद अली, हाँ, आला सनद यानी कि कम रावी आला सनद. ठीक है, और जितनी आला सनद होगी उतने गलती के इम्कानात कम होते हैं. ठीक है, लिअन्न मुसन्निफ المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع انزل من طريق الذي رواه به في المستخرج. अगर वही मुस्तखरज जो है वो इमाम बुखारी की सनद से रिवायत करेंगे तो इमाम बुखारी भी उसमें आ जाएंगे. ठीक है, तो ये जो सनद होगी ये लवक़ा अंजल, तो वो एक और निचले दर्जे में आ जाएगी min الطريق الذي رواه به في المستخرج, उस हदीस के बिनिस्बत जो उन्होंने मुस्तखरज में निकाली है, यानी कि वो हदीस मुस्तखरज से उनके उस्तादों से निकालेंगे तो ये हदीस ज्यादा करीब हो जाएगी. ठीक है, तो इसमें से एक फायदा क्या होता है उलू इस्नाद का. दूसरा क्या होता है ज़ियादतु फी क़द्र सहीह, कि हमें सही की जो यहाँ मुराद ज्यादा से है वही अल्फाज के जो सही हदीस के जो मतन है उसमें कभी कभार जो ज्यादा अल्फाज होते हैं वो हमें फायदा हो जाता है. ज़ियादतु फी क़द्र अल हदीस, हदीस की जो एक कदर है, जो अल्फाज है, मिसाल के तौर पे 5 अल्फाजों से या 10 अल्फाजों से एक हदीस आई है, वहाँ 12-15 अल्फाज है, तो वो ज्यादा जो कदर है हदीस की मतन में उससे हमें फायदा हो जाता है. नहीं, कदर मतलब उसकी जो तादाद है, उसकी तादाद में जो ज्यादती हो गई है उससे फायदा हो जाता है. वज़ालिका लिमा यक़अ मिन अल्फाज ज़ाइदा व ततिम्मात फी बाद अल अहादीस, जो अल्फाज ज्यादा हदीस में रिवायत होते हैं वो, और ततिम्मात से मुराद यानी कि वो अल्फाज के वजाहत, यहाँ ये वजाहत में आता है, मुकम्मल वजाहत में जो अल्फाज आते हैं वो हमें इससे फायदा होता है. फी बाद अल अहादीस, कुछ हदीसों में ये वजाहत भी आ जाती है और इससे हमें फायदा होता है. ठीक है, तीसरा फायदा क्या है, अल-क़ुव्वतु बिकसरत तुरुक़ व फ़ाइदतुहा अत-तरजीह इंद अल-मुआरदा. अल-क़ुव्वतु बिकसरत तुरुक़, ज्यादा रास्ते का फायदा हो जाता है. व फ़ाइदतुहा, और इससे ज्यादा रास्तों से एक फायदा क्या होता है हमें, अत-तरजीह इंद अल-मुआरदा. अत-तरजीह इंद अल-मुआरदा क्या मतलब होता है, अर्ज़ करने में, तारुज़ करने में हमें फायदा हो जाता है, पेश करने में. नहीं, जब तारुज़ हो तो उसकी तरजीह में हमें फायदा हो जाता है. जब तारुज़ हो, तारुज़ से क्या मुराद है, जब मुखालिफ माना हो रहा हो या अल्फाज में तारुज़ हो तो फिर वो फायदा हो जाता है. हमारे पास 2 हदीसें हैं, दोनों सही हैं. ठीक है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. ठीक है, यहाँ एक हुक्म आ रहा है और यहाँ दूसरा हुक्म आ रहा है. ठीक है, अब हमें तरजीह करनी है, एक को राजिह करार देना है, एक को राजिह नहीं करार देना. तो हम कैसे तरजीह करेंगे दोनों के दरमियान, से ज्यादा होंगे. ठीक है, ये हदीस हमारे पास आई है 5 रास्तों से, 10 रास्तों से, और दूसरी तरफ एक हदीस आई है 1-2 रास्तों से, तो हम किसको तरजीह करेंगे, जो ज्यादा रास्तों से आई है. ठीक है, तो ये हमें कब पता चलेगा ज्यादा रास्तों से आई है, जब इस तरह के मुस्तखरजात और ज्यादा बढ़ते रहेंगे. ठीक है, सब अपने अपने रावी से अपने अपने उस्ताद से एक हदीस निकालेंगे, इतने ज्यादा हमें रास्ते मिलते चले जाएंगे, और जितने ज्यादा रास्ते मिलेंगे उतना ज्यादा हमें तरजीह में आसानी हो जाएगी. ठीक है, तारुज़, मुआरदा, मुआरिज़, मुकाबिल, मुखालिफ. ठीक है, हाँ आगे पढ़े, कौन पढ़ा था, पढ़ूं शेख. मा हुवल महकूम बिसिहतिही मिम्मा रवाहु शेखानी मर बिना अन्न अल बुखारी व मुस्लिम लम युदखला फी सहीहिमा इल्ला मा सह व तलक़त किताबिहिमा बिल क़बूली कमा जल हदीस महकूम बिसिहतिहा वल्लती तलक़त अल उम्मतु बिल क़बूली या तुरा. किसी का माइक खुला है, सारे अपने माइक म्यूट रखें. हाँ, अच्छा, क्या मतलब है सवाल का, मा हुवा अल महकूम बिसिहतिही मिम्मा रवाहु शेखान, यानी कि हम हर हदीस को क्या कह सकते हैं, महकूम बिसिहतिही,
کیا ہم اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں صحیح ہونے کا؟ مما رواہ شیخان، جو بھی شیخان نے روایت کیا یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو بھی چیز اپنی کتاب میں لکھا ہے، کیا ہم ہر ایک کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے؟ ہر ایک کے بارے میں صحیح کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ہر ایک کے اوپر یہ حکم لگا سکتے ہیں صحیح ہونے کا؟ تو اس کے بعد کیا وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ مر بنا ان البخاری ومسلم لم يدخلا في صحيحيهما الا ما صح وان الامه تلقت كتابيهما بالقبول. یعنی کہ جیسا ہمارے ساتھ گزر چکا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی ان کتابوں میں کوئی بھی ہر وہ چیز ڈالی، یعنی کہ ان کی کتاب کا جمع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس میں سب سے زیادہ صحیح حدیث جو ہے اس کو جمع کیا جائے، اور امت نے اس کو قبول بھی کیا ہے. فما هي الاحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الامه بالقبول يا ترى؟ فالجواب، اس کا جواب کیا ہے؟ ما هو انما، آپ نے اس کا جواب پڑھا؟ میں پڑھوں شیخ؟ ہاں جواب پڑھیں. الجوابی ہوا انما روایاه بالاسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، واما ما حذف من مبتدا اسناده راو او اكثر ويسمى المعلق وهو في البخاري كثير لكنه في تراجم الابواب ومقدماتها ولا يوجد شيء منه في سلب الابواب البتة. اما في مسلم فليس فيه من ذلك الا حديث واحد في باب التيمم لما يصل في موضع آخر فحكمه كما يلي. ہاں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا جواب کیا دیا ہے کہ کیا ہم امام بخاری اور امام مسلم اپنی کتاب میں جو بھی چیز لے کے آئے ہیں کیا ہم اس کو صحیح قرار دیں گے، اس کے اوپر صحیح کا فتویٰ لگائیں گے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ ما روایہ باسناد المتصل فهو المحکوم، اس میں سے ان دونوں کتابوں میں سے جو بھی حدیث آئی ہے متصل السند، سند کی مکمل سند کے ساتھ، جس میں متصل ہو، جو بھی سند متصل کے ساتھ آئی ہے اس کے اوپر ہم فتویٰ لگائیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے. واما ما حذف من مبدا اسناده راو او اکثر، اور پھر وہ حدیثیں کہ جس کے شروع میں، آغاز میں، مبدا الاسناد، اسناد کے شروع میں ایک راوی یا دو راوی انہوں نے حذف کر دیا ہے. اسناد کا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم پڑھ چکے تھے اسناد کا شروع اور اسناد کا منتہا کہاں ہوتا ہے؟ اسناد کا شروع ایک صاحب اسناد کا شروع تو مؤلف سے ہوتا ہے، اور مؤلف اگر ایک راوی یا دو یا اس سے زیادہ اسناد کے شروع میں سے ہٹا دے، یعنی کہ اپنے استاد یا ان کے استادوں میں سے کوئی کسی کو ایک کا نام حذف کر دے، ویسمى المعلق، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلق. یعنی کہ جو مؤلف ہے وہ اپنے استاد کا نام نہ ذکر کرے یا ان کے استاد کا نام ذکر نہ کرے. وهو في البخاری کثیر، اور یہ بخاری، یہ صحیح بخاری میں بہت زیادہ موجود ہے. کیا بہت زیادہ موجود ہے؟ ہاں، کہ اس کے یا ان کے استاد کا نام مذکور نہیں ہے. یہ بخاری میں بہت زیادہ موجود ہے. لکنه فی تراجم الابواب ومقدماتها. ہاں، کہاں موجود ہے؟ فی تراجم الابواب. تراجم الابواب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ہیڈنگ سرخی دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں مسئلے کا. ہاں، انہوں نے، امام بخاری نے، یہ بہت زیادہ موجود ہے. کہاں؟ لیکن کہاں موجود ہے؟ ان کی ہیڈنگز میں. یعنی کہ امام بخاری نے جو ہیڈنگز باندھی ہیں وہ ہیڈنگز بھی بہت ساری جو ہیں وہ حدیث کی ہی متن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری ہیڈنگز آپ کو ملیں گی وہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ حدیث کی متن ہوتی ہیں. لیکن وہ جو ہیڈنگز ہیں اس کی سند انہوں نے پیش نہیں کی. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس کو ہم صحیح یہاں اس کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہیڈنگز ہے اس کی انہوں نے سند بیان ہی نہیں کی سرے سے. یہ صرف ایز اے ہیڈنگ رکھی اور اس کے نیچے جو حدیث آئی ہے اس کی سند پوری طریقے سے بیان کی ہے. ولا یوجد شیء منه، اور اس میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. کس میں سے؟ ہاں، ولا یوجد شیء منه فی صلب الابواب البتہ، یعنی کہ ابواب کے درمیان ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. کیسی چیز؟ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ معلق حدیث کے بارے میں. معلق حدیث کے بارے میں. احسنتی، معلق حدیث کے بارے میں، یعنی کہ امام بخاری اپنے استاد کا نام نہ ذکر کریں یا ان کے استاد کا نام ذکر کریں. ایسی باب کے درمیان کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. یعنی کہ حدیثوں میں کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں کی ہے، بلکہ کہاں کی ہے؟ ہیڈنگز میں. صرف ہیڈنگز میں ہے، بہت ساری ہیڈنگز میں یہی ہے. لیکن درمیان، حدیثوں کے درمیان میں ایسی کوئی چیز ہے جب وہ حدیث بیان کریں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. البتہ یعنی کہ بالکل بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اما فی مسلم، ہاں امام مسلم جو ہے، فلیس فیہ من ذلک، اور امام مسلم نے جو کتاب ہے ان میں بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. الا حدیث واحد فی باب التیمم، سوائے ایک حدیث کے جو باب تیمم میں آتی ہے. لم یصلہ فی موضع آخر، کہ انہوں نے اس حدیث کی جو تسلسل ہے اس کو ذکر نہیں کیا کسی اور جگہ بھی. فحکمہ کما یلی، تو اس کا حکم اس طرح سے ہوگا جیسے ہم بیان کر رہے ہیں نیچے. ٹھیک ہے، ہاں پڑھیں. فما کان منہ بصیغۃ الجزم فقال وامر وذکر فهو حکما بصحته عن المضاف الیہ وما لم جی. اس میں سے جو صیغے کے ساتھ، جو الجزم کے صیغے کے ساتھ
مذکور ہیں الجزم سے مراد یعنی کہ یقینی صیغے کے ساتھ جو مذکور ہیں، تو جیسا کہ انہوں نے آگے مثال دی قال کہ انہوں نے کہا، یا امر انہوں نے حکم دیا، یا ذکر انہوں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، یہ جزمی صیغے کہلاتے ہیں یقین کے ساتھ، کہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں نے مجھے یہ بات بولی، ٹھیک ہے، تو میں اس پہ میرا یقین ہے کہ میں اس نے یہ بات بولی، اگرچہ میں نے اس کی سند نہیں بیان کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات بولی، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کہی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ بات کہی، لیکن میں اس کی سند نہیں بیان کر رہا. تو جو بھی اس صیغے کے ساتھ ہے فہو حکم بصحته، تو یہ اس کا حکم بھی ہم لگائیں گے صحیح کے ساتھ عن المضاف الیہ، جس کی طرف انہوں نے اس کو اضافت کی ہے. ہاں دوسرا کیا ہے؟ وما لم يكن فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف الیہ ومع ذلك فليس فيه حديث باين لادخاله في الكتاب المسمى بالصحيح. اور اس کے علاوہ وہ صیغے اگر کہیں استعمال ہوتے ہیں جو یقین کے ساتھ نہ ہو، جو جزم کے ساتھ نہ ہو، جیسا کہ یروى روایت کیا گیا، ٹھیک ہے، ویذکر اور ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، ویحکى اور حکم یا حکایت کی گئی، ورویہ اور روایت کی گئی، وذکر یا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ فعل مبنی المجہول آپ لوگ کو پتہ ہے، فعل مبنی المجہول کے صیغے میں اگر یہ بات کہی گئی ہے تو فلیس فیہ حکم بصحتہ، تو اس کا ہم لوگ صحیح حدیث کا حکم نہیں لگائیں گے، اس پر صحیح حدیث کا حکم نہیں لگائیں گے عن المضاف الیہ جس پر وہ اضافت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ بات کہی گئی ہے کہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے، یا ان سے یہ بات مروی ہے، کہی جاتی ہے، تو اس طریقے کے صیغے سے ان کی طرف یہ جو قول ہے اس کو نسبت نہیں کیا جائے گا. ومع ذلك، لیکن اس کے باوجود فلیس فیہ حدیث واہن، اس کے بعد بھی اس حدیث کو ہم لوگ پورے طریقے سے ضعیف نہیں قرار دیں گے. واہن مطلب بالکل جو صحیح حدیث سے بالکل جو دور ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے مراد بھی ضعیف حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ضعیف حدیث نہیں قرار دیں گے لادخالہ فی الکتاب المسمى بالصحیح. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ایسی کتاب میں ڈالا ہے جس کا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ اس میں صحیح باتیں ہی جمع کر رہا ہوں. جب انہوں کا یہ دعویٰ کہ صحیح باتیں ہی جمع کر رہا ہوں، تو ہم اس کو صحیح نہیں قرار دیں گے اور نہ ہی بالکل ضعیف میں ڈال دیں گے، بلکہ اس کے درمیان ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کون سے صیغے ہیں؟ یہ کب ہے؟ ہاں، جب مجہول کے صیغے استعمال ہوں گے، جب ہوں گے تب اس وقت. ہاں، جب یقین کے صیغے استعمال ہوں گے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسے ہم صحیح میں ڈالیں گے نا، تو صحیح مانیں گے، اس کو ہم صحیح مانیں گے، اسے ہم صحیح مانیں گے. جب مذکور سے آئیں گے تو ہم اسے صحیح نہیں مانیں گے. ہاں، مراتب الصحیح، مراتب الصحیح. مر بنا ان بعض العلماء ذكروا اصح الاسانید عندهم فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن ان يقال ان للحديث الصحيح ثلاث مراتب بالنسبة للرجال اسناده وهذه المراتب هي. ہاں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مراتب الصحیح، صحیح کے بھی مراتب ہیں. ٹھیک ہے، صحیح کے مراتب ہے. پہلے ہم ایسا کوئی چیز پڑھ چکے ہیں صحیح کے مراتب سے ریلیٹڈ ہو؟ جی، لیولز آف حدیث ہم نے پڑھا تھا نا. ہاں، کیا پڑھا تھا اس میں؟ صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، اس طرح سے پڑھے تھے. نہیں وہ نہیں. چلے آگے ہم پڑھتے ہیں. صحیح حدیث سے مراد یہ ہے کہ مراتب الصحیح سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہی بالنسبت للرجال اسنادی، بالرجال اسنادی، آپ نے پڑھا نا سند کے اعتبار سے. ان يقال ان الحديث الصحيح ثلاث مراتب بالنسبه لرجال اسناده وهذه المراتب هي، یعنی کہ سند کے اعتبار سے، اسناد الرجال کے اعتبار سے اگر ہم بولیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں بھی صحیح میں بھی مراتب ہیں، تو اس کے اعتبار سے کیا کوئی ہے؟ یہ ویسے ہی بالکل مسئلہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کوئی حدیث کے بارے میں آ جائے یہ حدیث صحیح ہے، تو ہم کیا یہ بول سکتے کہ یہ اصح الاسانید ہے؟ ٹھیک ہے، کسی حدیث کے بارے میں دعویٰ کر سکتے کہ یہ حدیث ہمیشہ صحیح رہے گی. ٹھیک ہے، یہ حدیث جہاں بھی آئے گی، وہ یہ سند جہاں بھی آئے گی تو یہ سند ہمیشہ صحیح رہے گی. یاد ہے پھر جس میں جمہور کا قول کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے کہ پیچھے گیا، یہ بحث پیچھے جا چکی ہے. ہاں، کیا پڑھا تھا اس میں یاد ہے؟ مطلب امام مالک کا، اسحاق بن راہویہ کا، امام احمد بن حنبل کا، ان کے متعلق انہوں نے جو اصح الاسانید کے متعلق بیان دیا ہے کہ امام مالک ان سے روایت کرتے ہیں، پھر عروہ کرتے ہیں، عروہ بن زبیر ہم نے دو قول پڑھے تھے. اس میں ہم نے دو قول پڑھے تھے. پہلا یہ تھا کہ المختار، جس کے بارے میں مؤلف نے بتایا تھا کہ جمہور علماء کا یہ ہے کہ ہم جو صحیح حدیث ہے اس میں کسی حدیث کو نہیں بولیں گے کہ یہ سب سے زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ایک معیار ہے وہ یہ 5 ہی شرط ہیں جو صحیح حدیث کی شروط ہیں. 5 شروط، اسی کے اوپر ہم ہر ایک کو رکھیں گے. اگر یہ 5 شروط سے حدیث گزر جاتی ہے تو حدیث صحیح ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ ہم اس کو بول سکیں کہ یہ حدیث سب سے زیادہ بہتر ہے. یاد ہوگا آپ کو یہ.
ٹھیک ہے. تو یہ جمہور کا قول ہے کہ اس کے بعد ہم یہاں پہ توقف کر جانا چاہیے. اس کے بعد کسی حدیث کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حدیث سب سے زیادہ بہتر ہے. لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ علماء ایسے ہیں اس کے باوجود جنہوں نے کچھ حدیث ایسی کچھ سند ایسی ذکر کی ہیں کہ جو سب سے زیادہ ان کا دعویٰ تھا سب سے زیادہ بہترین یہ سند ہے, اور اس میں 4 یا 5 علماء کا قول بھی ذکر کیا تھا. تو یہ بھی وہی بات کری جا رہی ہے کہ یہ رجال اسناد کے تعلق سے اگر کسی کو بولا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن صحیح کے بھی مراتب ہیں, اگر یہ کہا جائے, اس لیے کہہ رہے ہیں اگر یہ کہا جائے تو اس کے 3 لیول ہم بنائیں گے. سب سے پہلا لیول کیا ہوگا؟ فَأَعْلَى مَرَاتِبُهُ فأعلى مراتبه ما كان مرويا بإسناد من الصحيح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی 3 لیولز بنائیں گے. اس میں سے سب سے پہلا لیول کیا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی سند ہو, سب سے بہترین درجے کی سند ہو, جیسا کہ پھر انہوں نے مثال دی کہ مالک عن نافع عن ابن عمر. مالک عن نافع عن ابن عمر, یہ مثال کس نے پیش کی تھی پہلے, یاد ہے امام؟ یہ امام احمد بن حنبل نے شاید شیخ صاحب نہیں, یہ میرے خیال سے امام بخاری نے یہ پیش کی تھی. ہاں امام بخاری نے پیش کی مالک عن نافع عن ابن عمر, یہ امام بخاری نے پیش کی تھی. سب سے صحیح سلسلہ الذهبی ہے جس کو ہم نے بولا تھا. جی امام بخاری نے یہ کیا تھا کہ مالک جب نافع سے روایت کرے, نافع جب ابن عمر سے روایت کرے, یہ سب سے زیادہ صحیح سند ہوتی ہے. تو یہ کہہ رہے یہ اس کو ہم اعلیٰ مراتب پہ رکھ سکتے ہیں, سب سے بہترین. دوسرا کیا ہے؟ ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال هم ادنى من رجال الاسناد الاول كرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ. کہ اس سے ایک نچلا مرتبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سب سے بہترین مرتبہ ہے. اس سے ایک اور نچلا مرتبہ لا سکتے ہیں کہ جیسے کہ روایت کرتے ہیں حماد بن سلمہ جب روایت کریں عن ثابت عن انس بن مالک سے, یہ جو سلسلہ ہے یہ اس سے تھوڑا سا ہلکا ہے, لیکن یہ کہ یہ بھی بہترین درجوں میں سے آتا ہے. ہم ادنا من رجال الاسناد الاول, یہ تھوڑا سا ہلکا ہے. ادنا مطلب اس سے تھوڑا سا ہے, یہ بھی صحیح, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے تھوڑا سا کم ہے. اور یہ کون سا سلسلہ ہے کہ روایت حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس بن مالک. ہاں تیسرا کون سا ہے؟ ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة كرواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى 7 مراتب بالنسبة لكتب المروي فيها ذلك. پھر انہوں نے تیسری ایک اور مرتبہ ذکر کیا جس کا بارے میں آتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ادنا ہے. ٹھیک ہے, فيهم ادنى ما يصدق عليهم ما كان من رواية من تحققت فيهم ادنى ما يصدق عليهم وصف الثقہ. یعنی کہ علماء کرام نے جب ان کا تذکرہ کیا, اس سند کا تذکرہ کیا, تو اس کے بارے میں جو ثقہ کے جو الفاظ استعمال کیے وہ اس سے بھی زیادہ کم استعمال کیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ کم لیول کی ہے. یہ بھی صحیح حدیث صحیح سلسلہ ہے, لیکن یہ اس سے زیادہ ہلکا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 لیولز آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ اس کی مثال کیا ہے کہ روایت سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, جب یہ سلسلہ آئے گا تو یہ اس سے ہلکا ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, اور ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى 7 مراتب بالنسبة لكتب المروي فيها ذلك الحديث وهذه المراتب هي. تو اس اعتبار سے یعنی کہ اس اگر آپ حدیث صحیح سند کے اعتبار سے اگر آپ یہ لیولز بناتے ہیں 3 لیول, تو اس اعتبار سے آپ جو حدیث صحیح آئی ہیں, جن کتابوں میں حدیث صحیح آئی ہیں یا جو حدیث صحیح آئی ہیں, ان کی بھی آپ ایک لیول بنا سکتے ہیں, وہ 7 ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کس اعتبار سے بنایا؟ بالنسبة للكتب المروي. یہاں حدیث صحیح کی کس اعتبار سے تقسیم کی ہے؟ الکتب, یعنی کہ کتابوں کے اعتبار سے. پہلی کس اعتبار سے تھی؟ صحیح بخاری, صحیح مسلم. ہاں, پہلے کس اعتبار سے تھی؟ سند کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, پہلے سند کے اعتبار سے تھی کہ ہر راوی کو چیک کیا جائے گا. اب جو وہ بتا رہے ہیں وہ کتابوں کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ کتابوں میں جو حدیث آئی ہے ان کی 7 اعتبار سے ان کی آپ تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا اس میں؟ ما اتفق علیہ البخاری و مسلم وهو اعلی المراتب, کہ جو حدیث امام بخاری بھی لے کر آئے ہیں اور امام مسلم بھی لے کر آئے ہیں, تو یہ جو ہے سب سے زیادہ بہترین ہے. ٹھیک ہے دونوں ہی صحیح حدیث, لیکن یہ سب سے بہترین لیول کی حدیث ہیں کہ جو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی روایت کی ہے. دوسرے مرتبہ کی کون سی ہے؟ ثم من فرد به البخاری, پھر وہ حدیثیں جو صرف امام بخاری لے کر آئے ہیں. ثم من فرد به مسلم, پھر وہ حدیثیں جو صرف امام مسلم لے کر آئے ہیں. ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه, پھر وہ حدیثیں کہ جو ان کی شروط پر آتی ہیں ان دونوں کی.
ٹھیک ہے, شروطہما, ان دونوں کی شروط پر آتی ہیں اور انہوں نے اس کو نہیں نکالے. تیسرا یہ لیول ہے, یہ یاد رکھنا ہے. پہلا کون سا لیول ہے؟ دونوں متفق علیہ جس کو کہتے ہیں. دوسرا صرف بخاری شریف میں, پھر تیسرا جو ہے صرف مسلم میں, اس کے بعد مکان اعلی شرطہما, پھر ویسے حدیث جو ان کی شرطوں پر ہیں مگر انہوں نے نہیں لائے, ان دونوں کی شرط پر ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں کی شرط الگ الگ ہے. امام بخاری کی شروط الگ ہے, امام مسلم کی شرط الگ ہے. ٹھیک ہے, تو جو حدیث دونوں کی شرط پہ بیٹھتی ہے وہ پھر ان کے بعد والا لیول ہے. پھر ثم ما كان على شرط بخاری, پھر وہ حدیث کہ جو امام بخاری کی صرف شرط کے اوپر بیٹھتی ہے اور انہوں نے وہ حدیث کو نہیں نکالا. ثم, پھر وہ حدیث جو امام مسلم کی شرط پر بیٹھتی ہے, پھر وہ حدیث جو امام مسلم کی شرط پر بیٹھتی ہے اور انہوں نے اس کو نہیں نکالا. اور پھر آخری کون سی حدیث, کون سا قسم ہے؟ ثم ما صح عند غیرہما من الائمہ, پھر اس کے بعد وہ حدیثیں جو دوسرے اماموں کے نزدیک صحیح قرار دی جاتی ہیں, کہ ابن خزیمہ, جیسے کہ ابن خزیمہ ہم پڑھ چکے ہیں امام ابن خزیمہ کے بارے میں جو سخت ہے دونوں کے مقابلے میں, وہ ابن حبان مما لا يكون على شرطهما او على شرط واحد منهما. ٹھیک ہے, یخرجہ مطلب اخراج کیا, اخراج کرنا وہی حدیث کا اخراج کرنا. ولم یخرجہ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لے کر ہے, جس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں کی, مطلب وہ اس سند کو, اس حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں لے کر ہے. ٹھیک ہے, ان کی شرط پہ لیکن ان کی کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلے بس یہاں اتفاق کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.